السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سرپرائز ناول۔ جی ہاں، سرپرائز ناولز کا نام ہے فیل دا لو۔ اس کو تحریر کیا ہے افشاں کنول نے۔ تو چلیں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ناول کی طرف پڑھتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا، ڈیجن سٹی، 9 PM۔ اس نے جھکی گردن کو اٹھایا تو گردن کے پچھلے حصے پر ایک دباؤ سا محسوس ہوا۔ وہ کافی دیر سے کام میں مشغول گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن کے پچھلے حصے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ ایک دم اس کی نظر رسٹ واچ پر گئی جو رات کے 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے بے ضائع سے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور اسٹینڈ پر سے اپنا لانگ کوٹ اتار کر پہنا۔ اس کے بعد اونی مفلر بھی گلے میں لپیٹا اور ورک گلاس ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے چٹکی بجائی۔ گڈ نائٹ مسٹر ایبرک لیرک۔ روبوٹک آواز کمرے میں گونجی لیکن اس کو سننے سے پہلے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے کا ڈور بند ہوتے ہی کمرے کی تمام لائٹس خود بخود بند ہو چکی تھیں۔ گرے کلر کے 2 پیس میں انر ویئر وائٹ شرٹ پہنے، پیروں میں قیمتی بلیک شوز، کلائی میں برانڈڈ واچ، سلکی بلیک بال جسے وہ چلتے ہوئے ہاتھ سے سنوار رہا تھا، کالی گہری بڑی بڑی آنکھیں جس کی پلکیں لمبی لیکن آگے سے مڑی ہوئی اس آنکھوں کا سحر مزید دیکھنے والے پر طاری کرتی تھیں۔ کھڑی مغرور ناک، تیکھے نقوش، عنابی بھرے بھرے لب، کھلتی ہوئی رنگت، 6 فٹ سے نکلتا کثرتی بدن، وہ یونی دیوتا ہر صنف نازک کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ وہ کوریا کا موسٹ بیچلر بزنس مین تھا۔ اس کی کمپنی روبوٹک اشیاء بناتی تھی لیکن کہنے والے کہتے تھے کہ وہ خود بھی کافی حد تک روبوٹک ہی تھا۔ ہر لڑکی اس کی گرل فرینڈ بننا چاہتی تھی لیکن وہ اس معاملے میں ہمیشہ خشک ہی رہا تھا۔ اگر کوئی لڑکی اس کی گرل فرینڈ بنی بھی تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا کم سے کم 1 دن۔ وہ کافی حد تک ایک خشک مزاج انسان تھا جو بس روٹین کے حساب سے چلتا تھا۔ اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی کام اسے ناگوار گزرتا تھا۔ اس کی مدر کورین تھیں جبکہ ڈیڈ انگلینڈ سے تھے لیکن انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوریا میں زندگی بسر کی تھی۔ اس کے پیرنٹس کی لو میرج تھی۔ شادی کے بعد وہ لوگ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ شادی سے 1 سال بعد ایبرک لیرک پیدا ہوا۔ وہ 5 سال کا تھا جب ایک حادثے میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس سے کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی اور اسے اس کے گرینڈ فادر کے پاس چھوڑ کر چائنا چلی گئیں۔ ایسے میں اس کے گرینڈ فادر نے اس کا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا۔ اسے ماں باپ کی کمی نہیں ہونے دی لیکن اس کے اندر اس کمی نے خلا ضرور چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے شاید وہ تعلقات بنانے میں محتاط ہو گیا۔ وہ بزنس ورلڈ کا جانا مانا نام تھا۔ اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد ایک سی ہی تھی لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا کسی بھی بات سے۔ لفٹ کے ذریعے پارکنگ میں پہنچ کر اس نے باہر قدم بڑھائے ہی تھے کہ چمچماتی بلیک اسپورٹس کار تیزی سے اس کے قریب آ کر ٹھہری۔ دنیا کا بیزار ہی نہیں خشک ترین انسان ہے تو۔ ویکینڈ پر کون اتنی دیر آفس میں کام کرتا ہے؟ ہانگ نے آتے ہی اچھے سے اس کی کلاس لی تھی۔ ایک وہی اتنی جرأت کر سکتا تھا۔ وہ اس کے مکمل نقوش کورین تھے جبکہ ایبرک کے نقوش اس کے بابا سے میل کھاتے تھے لیکن کچھ شبہات اس میں اس کی ماں کی بھی آتی تھی۔ میں کرتا ہوں کام، بھرپور سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ دیا تو وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ ڈرائیور کو پکڑایا، خود احسان عظیم کرتے ہانگ کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ پرنس کی مہربانی ہے، اس نے شوخی سے کہتے کار اسٹارٹ کرتے تیزی سے وہاں سے نکالی تو ایبرک نے اسے گھور کر دیکھا تھا کیونکہ وہ سیٹ بیلٹ فکس نہیں کر پایا تھا۔ کرسمس اور نیو ایئر کی تیاریاں ہر طرف نظر آ رہی تھیں۔ نومبر کا اختتام تھا اور دسمبر کی آمد تھی۔ موسم اچھا خاصا سرد تھا۔ باہر برف باری تو نہیں ہو رہی تھی لیکن جگہ جگہ برف کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ ہانگ نے گاڑی پارک کی اور ایبرک ایک شان سے گاڑی سے باہر نکلا۔ گاڑی کے گرم ماحول سے باہر نکل کر ٹھنڈ کا اچھا خاصا احساس ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہی تیز تیز قدم اٹھا کر کلب کے مین ڈور پہنچے تو لمبے چوڑے گارڈز نے ان کے کارڈ شو کرانے پر انہیں انٹری دے دی۔ اندر کا نرم گرم ماحول دیکھ ہانگ کی بانچیں کھل گئیں لیکن ایبرک کے تاثرات سے پاٹ ہی رہے۔ ہانگ تو سیدھا بار کی جانب بڑھا تھا جبکہ ہانگ ڈانس کی فلور کی طرف۔ وائن؟ اس کی فرمائش پر بار ٹینڈر نے مسکرا کر سر ہلایا اور اس کی مطلوبہ ڈرنک اس کے سامنے رکھی۔ ہیلو ہینڈسم۔ اسی وقت اس کے ساتھ رکھے اسٹول پر ایک خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھی اور اس کی ڈرنک اٹھا کر پی گئی۔ اس نے یہ منظر ناگوار نظروں سے دیکھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو اشارہ دیا تو اس نے جھٹ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ہینڈسم ہونے کے ساتھ رڈ بھی ہو، آئی لائک اٹ۔ بے تکلفی سے کہتے اس نے اپنے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹ اس کے کلین شیو گال پر رکھے تو ایبرک نے غصے میں اس سے بری طرح جھٹک ڈالا۔ تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی بغیر اجازت میرے قریب آنے کی؟
وہ اس پر بری طرح بھڑکا تھا، جبکہ احساس توہین کے سبب اس لڑکی کا چہرہ پھیکا پڑ کر اتر چکا تھا۔ تم کافی خوبصورت ہو۔ ہانگ نے ڈانس کرتی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے آن لگی۔ شولڈر کٹ سلکی لائٹ گولڈن بالوں والی شنگ شی نے وائٹ سلک پلازو پر وائٹ ٹاپ پہن رکھا تھا، جبکہ ہانگ اپنے کوٹ کے بغیر بلیک جینز پر اولیو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ تم بھی کسی ہیرو کے جیسے ہو، بلکہ میرے خوابوں کے شہزادے جیسے، محمود لہجے میں کہتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے ہلکے ہلکے ڈانس کے اسٹیپ لے رہی تھی۔ مطلب ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ہانگ پل میں خوش ہو گیا تھا۔ ایبرک کے چکر میں وہ اس طرح کی دوستیاں کر تو لیتا تھا، لیکن جلد ہی وہ بھی ختم ہو جاتی تھیں۔ وجہ بھی یقیناً ایبرک ہی تھا۔ ہم دوست بن چکے ہیں، شرما کر کہتے ہوئے اس نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تو ہنس کر اس کا سر چوم گیا۔ ٹھیک اسی وقت ہانگ لی کی نظر ایبرک پر پڑی تو وہ اپنے ساتھ گلے لگ کر ڈانس کرتی شنگ شی کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کرتا دوڑتا ہوا ایبرک تک پہنچا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ اس نے بمشکل اسے قابو کیا، ورنہ شاید وہ اس لڑکی کو ایک ہاتھ ہی مار دیتا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ سختی سے کہتا وہاں سے خراب موڈ کے ساتھ نکلا تو ہانگ نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ پیچھے شنگ شی نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ ہانگ اس کے ہائی اسکول کے زمانے کا کرش تھا، لیکن اسے اپنے دوست ایبرک کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آج بھی ڈانس کے دوران ہانگ نے جب خود اس کی جانب پیش قدمی کی تو وہ خوشی سے اندر ہی اندر جھوم اٹھی تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اسے جھٹک کر جا چکا تھا۔ آج کے بعد میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گی، درد سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے نم گال رگڑے تھے۔ یار مسئلہ کیا ہے تیرا؟ اچھی خاصی شام برباد کرتی۔ ڈرائیونگ کرتے ایبرک کے سپاٹ تاثرات دیکھ ہانگ کو سخت تپ چڑھی تھی۔ تجھے میں نے اپنے پیچھے نہیں بلایا تھا، کرتا تو اپنی شام رنگین۔ جواباً اس کے ٹھنڈے جواب پر ہانگ کا بس نہیں چلا کہ وہ چلتی گاڑی سے سر پھیرے کو باہر دھکیل دے۔ صرف تیری وجہ سے میں اس دنیا سے کوارا ہی رخصت ہو جاؤں گا، اس مرتبہ سینے پر بازو لپیٹتے وہ نروٹھے انداز میں کہتا شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ ایبرک نے اس کا روٹھا انداز دیکھا تو زیر لب مسکرا دیا۔ بچپن سے آج تک بس ایک وہی اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اس کا غصہ، اس کی ڈانٹ، اس کے خراب موڈ کو بس وہی برداشت کرتا تھا۔ اچھا نا، کیوں گرل فرینڈ کی طرح نخرے دکھا رہا ہے؟ ایبرک نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال کھینچا تو اس نے غصے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار دیا۔ بات مت کر مجھ سے، تیری وجہ سے میں نے خوبصورت پری کو پرے جھٹک دیا، لعنت ہے مجھ پر۔ اسے لتاڑتے اس نے خود کو بھی کوسا تھا۔ اصل بات تو نے اب پھوٹی ہے، تجھے لڑکی کے جانے کا غم لگ گیا ہے۔ اس نے شدت سے سر اوپر نیچے کیا تھا۔ ایسے تھی کون؟ اس کی توجہ سامنے اور ہانگ دونوں ہی کی جانب تھی۔ وہ محتاط انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا، برف کی وجہ سے سڑک پر پھسلن بھی کافی زیادہ تھی۔ ہماری کلاس میٹ تھی شنگ شی، اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ وہی لڑکی جو اسکول میں تیرے آگے پیچھے ہوتی تھی، اسکول یونیفارم میں، دو چوٹی باندھے، چپٹے نقوش اور چھوٹی آنکھیں، گول چہرہ، پتلے گلابی ہونٹ۔ اس نے پل میں اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ بالوں کا رنگ اور قد تو رہ گیا۔ اس کے گہرے طنز پر ایبرک نے قہقہ لگایا تھا۔ قد 5 فٹ 2 انچ تھا شاید، اور بال لائٹ گولڈن سے تھے۔ وہ ہنسی دبائے بمشکل سنجیدہ ہوا۔ یہ لڑکیوں کو بغور دیکھتا نہیں ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اس نے ان بیچاریوں پر غور کرنا شروع کر دیا تو بس باقی کچھ نہیں بچنا ہے۔ اس کے ٹوئنٹ کرنے پر وہ برا منائے بغیر سر جھٹک گیا۔ ٹھیک اسی وقت کوئی تیزی سے ان کی گاڑی کے سامنے آیا تو اس نے بمشکل گاڑی کو بریک لگائی، لیکن پھر بھی وہ وجود گاڑی سے ہٹ ہو کر دور اچھل کر جا گرا تھا۔ ایبرک اور ہانگ سیٹ بیلٹ ہٹا کر تیزی سے گاڑی سے نکلے تھے۔ یہ رستہ ایسا تھا کہ یہاں ٹریفک معمول سے ہٹ کر کم ہی ہوتی تھی۔ شکر ہے کہ یہ انسان برف پر گرا ہے، ایبرک نے پریشانی سے کہتے ہوئے جیسے ہی اس اندھے پڑے انسان کو سیدھا کیا۔ ارے یہ تو لڑکی ہے! ہانگ کے منہ سے بے ساختہ ہی جملہ ادا ہوا تو وہ جو ساکت سا اس حسن کے پیکر کو ٹکٹکی باندھتے دیکھنے میں مشغول تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ تو رک، میں اٹھاتا ہوں۔ ہانگ آگے بڑھا۔ تو پیچھے ہو، میں اٹھا رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اسے یوں کیوں روک دیا تھا۔ جلدی کر، برف سے اس کی حالت نہ خراب ہو جائے۔ ہانگ اس بے ہوش لڑکی کے لیے ازحد فکر مند تھا۔ اٹھا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا اس لڑکی کے پھول جیسے وجود کو باہوں میں اٹھا گیا کہ اچانک اس قربت اور اس لڑکی کے لمس کو محسوس کرتے اس کے ساکت پڑے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا تھا، تیز، بہت تیز، لیکن وہ بے نیاز بنا سیدھا گاڑی کے پچھلے ڈور کی طرف آیا، جسے ہانگ اس لڑکی کے لیے پہلے ہی کھولے کھڑا تھا۔ ایبرک نے اسے احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا تو اس لڑکی کے کالے سیاہ بال اس کے چہرے پر آن گرے۔ ایبرک نے اس کے چہرے سے بال نرمی سے پیچھے کیے اور اس پر لگی برف بھی نرمی سے ہٹائی۔ باہر کی نسبت گاڑی کا ماحول
ہیٹر کی بدولت گرم تھا۔ اس دوران وہ پوری طرح اس پر جھک سا گیا تھا، یوں کہ دونوں کے چہرے قریب تر آ گئے تھے۔ کاش یہ لڑکی آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھے۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تو وہ دل کی خواہش پر پریشان ہوتا ایک دم ہی پیچھے ہو کر گاڑی سے باہر نکل گیا اور گاڑی کا پچھلا ڈور لاک کر دیا۔ ہاسپٹل چلنا ہے، ہانگ کے تیزی سے کہی بات کو ایبرک نے کاٹا۔ نہیں، میرے پینٹ ہاؤس چل، اور ہاسپٹل جانے سے خواہ مخواہ پولیس انوالو ہوگی اور خبر گرینڈ پر تک پہنچ جائے گی۔ اس کے قطعیت بھرے انداز پر ہانگ نے بات سمجھتے سر ہلا دیا۔ ویسے بھی تو کس مرض کی دوا ہے، گھر جا کر تو اس کا چیک اپ کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تو ہانگ بھی تیزی سے گھوم کر دوسری طرف گاڑی میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ایبرک نے دونوں ڈور لاک کیے اور گاڑی سٹارٹ کرتے ایک مرتبہ پھر احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، لیکن اس کا ذہن بھٹک بھٹک کر اس بے ہوش وجود کی جانب جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی لڑکی کی جانب خود سے متوجہ ہو رہا تھا اور اب یہ بات اس کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ ایک مرتبہ پھر وہ لڑکی ایبرک کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے اٹھائے اپنے پینٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا، جو جدت کے عین تقاضوں کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر اس نے سب سے پہلے اس کا کوٹ اس کے وجود سے الگ کیا، کیونکہ برف پر گرنے سے وہ کچھ نم سا ہو رہا تھا۔ جلدی سے ہیٹر سسٹم آن کر، ہانگ سے مخاطب ہوتے ہوئے اب اس لڑکی کے پیروں سے شوز نکال رہا تھا۔ ریموٹ کہاں ہے؟ ہانگ کے سوال پر وہ اس لڑکی پر کمفرٹ درست کر رہا تھا جو سر جھٹک کر اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر اس نے حسب معمول چٹکی بجائی۔ ہیلو ایبرک سر، روبوٹک آواز گونجی تھی۔ ہیٹر سسٹم آن کرو۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ گھر کا ہیٹر سسٹم آٹومیٹک آن ہو گیا۔ چیک اپ کر جلدی سے، اس نے ایک طرف ہوتے ہانگ کو جگہ دی۔ میں بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اس سے کمرے سے نکلتے ہی ایبرک کی توجہ ایک مرتبہ پھر اس سوئی ہوئی انجان خوبصورت لڑکی کی جانب ہو گئی۔ نہ جانے اس میں کیا کشش تھی کہ اس کا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ اس نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بال سہلائے، پھر اس کے ہاتھ سرکتے ہوئے اس کے نرم روئی جیسے گال پر آئے تو اس نے اس کے مخملی احساس کو اپنی انگلیوں کی پر شدت سے محسوس کیا تو اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ گال سے ہوتی اس کی انگلیاں اس کے سرخی مائل لبوں پر آ کر ٹھہریں تو گویا پورے وجود میں اس کے برق سی دوڑ گئی تھی۔ میں کئی لڑکیوں سے ملا ہوں، کئی لڑکیاں میرے قریب بھی آئی ہیں، لیکن جو احساسات میرے اس وقت ہو رہے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ اتنے میں ہانگ بھی ڈاکٹر کا مخصوص بیگ پکڑے واپس آ گیا تھا۔ ہانگ نے پہلے اس کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کی۔ چھوڑ بھی دے ہاتھ، بس پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ وہ بس چند سیکنڈ ہی صبر کر پایا تھا۔ ایسا کر میں ہٹ جاتا ہوں تو خود چیک کر لے، وہ چڑ کر کہتا اٹھنے لگا۔ مر مت، بیٹھ جاؤ اور جلدی جلدی چیک اپ کر۔ اسے واپس کرسی پر دھکیلتے وہ بمشکل خود کو پرسکون کر پایا تھا۔ میں نہیں مر رہا، تو مر رہا ہے۔ اس انجان لڑکی کے لیے ایسا پوزیسو رویہ ہے تیرا جیسے یہ لڑکی تیری گرل فرینڈ ہو۔ وہ بھی ہانگ تھا، بولنے میں بالکل پیچھے نہیں رہتا تھا، بلکہ اکثر تو لڑکیوں کی طرح تانے بھی دے ڈالتا تھا جیسے اس وقت، جبکہ اس مرتبہ ایبرک نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، ورنہ خواہ مخواہ وہ مشکوک ہو جاتا۔ یہ ٹھیک ہے، بس خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے، اسی وجہ سے ہی بی پی تھوڑا لو آ رہا ہے، اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے وہ اب سامان واپس بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میں انجیکشن لگا رہا ہوں، صبح تک بہتر ہو جائے گی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی انجیکشن بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ خالی پیٹ میں انجیکشن کیوں؟ ایبرک کا حد سے زیادہ متفکر انداز دیکھ وہ ٹھٹک کر اس کی جانب چہرہ گھما کر اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھنے لگا۔ بھائی یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، بس اس وجہ سے میں فکر مند ہوں۔ ماتھے پر بل ڈالے اس مرتبہ اس نے خشک انداز میں اسے جتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، تو ایسی فکریں مت پال۔ جواباً اس کے جتانے پر بھی ایبرک نے اسے خوخار نظروں سے دیکھا اور اپنی نظریں گلاس وال پر مرکوز کرتی جہاں سے کھلا شفاف ستاروں سے بھرا آسمان بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس اپنی نظریں پھیریں تو ہانگ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور اس سوئی ہوئی لڑکی پر کمفرٹ درست کرتے ایک مرتبہ پھر اس کے بے خیالی میں اسے گال سہلائے تھے۔ پھر ایک دم ہی ہوش میں آتا وہ پیچھے ہوا اور تیزی سے ڈریسنگ روم میں جا گھسا۔ کچھ دیر میں ہی اس کی واپسی ہوئی۔ وہ فریش سا نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا، اس کے ہاتھ میں ایکسٹرا کمفرٹ تھا۔ اس دیوار کے قریب ایک چوکور بٹن کو پریس کیا تو اس کے بیڈ کے نیچے سے ایک اور بیڈ برآمد ہوا جو زمین سے لگا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور نیچے والے بیڈ پر رکھتا اس پر ایزی ہو کر لیٹتے اس نے اچھے سے خود کو کور کیا۔ اب وہ سر سے پیر تک کمفرٹ میں گویا چھپ گیا۔ وہ ایسے ہی سوتا تھا۔ چند سیکنڈ لگے اور اس کا تھکاوٹ زدہ دماغ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ چند سیکنڈ گزرے تھے کہ ہانگ نے کمرے میں جھانکی ماری تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ پھر وہ سر جھٹکتا روم کا ڈور لاک کرتے خود بھی سونے کے لیے چل دیا۔
وہ تیز سے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ وہ راستہ بھول گئی تھی اور ایسے میں اس کا دل و دماغ ایک خوف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی خالہ کے ساتھ ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی سوتیلی ماں کے کہنے پر اسے گھر بدری کا حکم سنایا تھا۔ مقول ان کے وہ ان کو اور ان کے 2 عدد معصوم بچوں کو بے انتہا تنگ کرتی تھی اور اگر وہ غصے میں ہوتی تو کچھ بھی اٹھا کر انہیں دے مارتی تھی، جس کا ثبوت انہوں نے اپنے سر پر لگی چوٹ کی صورت انہیں دکھایا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے ڈیڈ نے اس کی خالہ کو کال کی اور اسے ان کے حوالے کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اب اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک اس کا ذہن عام لوگوں کی نسبت تیز نہیں ہے، لیکن یہ پاگل بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتی پھرے۔ اپنے سینے سے لگی اپنی بھانجی کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے بولی تھیں، تو کیا مطلب ہے؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مسز جانسن کو پتنگے لگ گئے تھے۔ یہ تو تمہیں زیادہ بہتر علم ہوگا۔ ان کی سر پر لگی بینڈیج کو دیکھتے ان کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ ہاں، تم تو یہی کہو گی، میں سوتیلی جو ٹھہری۔ وہ ڈرامے کوئن بنی رو دینے کو ہوئی تھی۔ خیر تم سوتیلی ہی ہو، لیکن سگے باپ کو سوتیلا ہوتے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بہن کی زندگی میں ان سے محبت کے دعویدار نے ان کی آخری نشانی کی کیا ناقدری کی ہے۔ اس مرتبہ وہ کڑے انداز میں اپنے بہنوئی سے مخاطب تھیں، جو کچھ شرمندہ مگر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے، جیسے یقین کرنا چاہتے بھی ہوں اور نہیں بھی۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں ایلسا کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، یہ اب میرے ساتھ ہی جائے گی۔ انہوں نے مسٹر جانسن کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ان کی بیوی اور 2 بچوں کی مکمل فیملی میں ایلسا کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ وہ مس فٹ تھی اور یہ بات صاف نظر آتی تھی، تو وہ کیوں اپنی بہن کی نشانی کو یہاں چھوڑ دیتی؟ انہوں نے اس کی پیکنگ کی تھی اور فون کر کے اپنی اور اس کی سیٹ کنفرم کروا کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیٹھ گئیں اور پیار سے اس کو سمجھانے لگیں۔ میں نے ممی کے سر پر کچھ نہیں مارا، معصومیت سے کہتے اس نے اپنے اوشین بلیو آئیز 2 مرتبہ جھپکی تھیں۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ بات کرتے ہوئے اکثر ہی ایسا کرتی تھی۔ وہ ایک 20 سالہ بھرپور جوان لڑکی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ کوئی 16-17 سال کی لگتی تھی۔ اس کا ذہن بھی اپنی عمر کے حساب سے کم ہی تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کے جیسی تھی، اندر باہر سے ایک دم شفاف۔ میں جانتی ہوں میری ایلسا ایسی بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے اسے کالے سیاہ سلکی بال کان کے پیچھے کیے، جبکہ ان کے اس جملے نے اس کے چہرے پر مسکان بکھیر دی۔ سوچی آنٹی آپ بہت اچھی ہیں۔ بے ساختہ ان سے لپٹ کر وہ ان کا گال چوم گئی تھی۔ اگلے دن ناشتے سے پہلے ہی وہ لوگ گھر سے نکل گئے تھے۔ یوں وہ انگلینڈ سے اپنی آنٹی کے ساتھ کوریا چلی آئی تھی۔ اس کی آنٹی اپنا پارلر رن کرتی تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ ان کا بیٹا آؤٹ آف کنٹری اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل تھا۔ زیادہ تر ان کی فون پر ہی بات ہوتی تھی، یا پھر وہ آ جاتا تھا یا اس کی سوشی آنٹی ان سے ملنے چلی جاتی، لیکن یہ بس سال کے سال ہوتا تھا۔ کل رات اس کی سوشی آنٹی کو پارلر سے آنے میں دیر ہو گئی تو وہ خود ہی گھر سے نکل آئی کہ شام میں وہ روز سیر کو نکلتے تھے، لیکن آگے آنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے لانگ کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو یاد آیا کہ وہ فون لینا تو بھول ہی گئی۔ اسے اس وقت ڈھیر سارا رونا آیا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے اور روشنی میں اندھیرا گھل رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کچھ کسی سے مدد بھی نہیں لے رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے اکیلا سمجھ کر اغوا ہی نہ کر لے۔ اسی چکر میں وہ کافی دور نکل گئی۔ ایک جگہ اسے پارک نظر آیا جہاں جھولے اور کافی تفریح کا سامان تھا۔ وہ اس جگہ آ کر مگن ہو گئی۔ اس کا والیٹ اس کی پاکٹ میں تھا، جس میں اس کی سوشی آنٹی نے کافی سارے پیسے رکھے تھے، سو بھوک لگنے پر اس نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر کھا پی بھی لیا تھا۔ اس کی غیر معمولی خوبصورتی وہاں موجود کئی لڑکوں کو اس کی جانب متوجہ کر گئی اور انہوں نے اس سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ کسی انجان شخص سے بات کرنے کے خیال سے گھبرا کر ان سے دور ہو گئی۔ 11 بجتے ہی پارک بند ہونے کا اعلان ہوا تو سارے لوگ پارک سے نکلتے چلے گئے۔ وہ بھی سب کے ساتھ پارک سے نکل آئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبائی تھیں۔ اے سویٹ گرل، میرے پاس آؤ۔ اچانک ایک خوش شکل لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اسے احساس نہیں ہو پایا اور وہ روڈ پر آ گئی۔ برف کی وجہ سے پھسلن سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ بھاگتی گئی۔ ایک دم اس کے منہ پر ہیڈ لائٹ پڑی تو وہ گھبرا اٹھی اور اس کے پاؤں بھی لڑکھڑا گئے۔ گاڑی ایک دم اس کے سر پر پہنچی تھی۔ گاڑی سے اسے ہٹ ہلکے سے لگی تھی، لیکن وہ گری پھسلن کی وجہ سے ہی تھی۔ خوف اس پر اس حد تک سوار ہوا کہ اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ سوشی آنٹی، ملک پلیز۔ حسب عادت بند آنکھوں سے ہی اس نے فرمائش کی تھی۔ نیند کے سبب اس کا ذہن مکمل بیدار نہیں ہوا تھا، جبکہ اس فرمائشی پروگرام پر واش روم سے نکلتے ایبرک نے حیرت سے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، تولیے سے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی جو دن کے 12 بجا رہی تھی۔
سوشی آنٹی اس کی پکار انسونی ہوئی تو اس مرتبہ اس کے انداز میں بچوں جیسی ناراضگی چھلکی تھی، ساتھ اس نے پاؤں مار کر اپنا کمفرٹ بھی دور اچھال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی تو ایبرک نے بے اختیار اپنی نظریں چرائیں تھیں۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی کہ دل بے اختیار اس کی طلب کرنے لگا تھا۔ ایبرک نیوز دیکھ جلدی۔ اسی وقت اس کے بیڈ روم کا ڈور ایک جھٹکے سے کھلا اور ہانگ افتاں خزاں اس کے روم میں داخل ہو کر تیزی سے بولا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پر 2 بل نمودار ہوئے تھے۔ دفع ہو جا، اس نے خود ہی چٹکی بجائی۔ گڈ روبوٹک میل آواز گونجی۔ ایل ای ڈی آن کرو۔ اس نے جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا، دوسرے ہی پل ایل ای ڈی آن ہو گئی تھی، جہاں روشی کے چہرے کے آگے کئی چینلز کے مائکس لگے تھے اور اس کے ہاتھ میں چند پیپرز بھی تھے۔ واٹ دا ہیل! خبر دیکھ کر وہ بری طرح سے دھاڑا تو ایسا بیٹھے سے اچھل پڑی اور آنکھوں کے ساتھ پورا منہ کھولے 2 اجنبی چہروں کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک نظر اسکرین پر بھی ڈالی۔ روشی کے مطابق تم نے اس سے خفیہ شادی کی ہوئی ہے۔ وہ کافی دن سے تم سے اس سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ سب کے سامنے تم شادی کو ڈسکلوز کر دو، کیونکہ وہ بولتے ہوئے ٹھہر گیا۔ کیونکہ اس کی بھویں تنی۔ کیونکہ وہ پریگننٹ ہے۔ میں اس لڑکی کو قتل کر ڈالوں گا۔ وہ غصے میں چیخ اٹھا۔ انکل پلیز! تیز آواز سے میرے سر میں درد ہوتا ہے۔ خوبصورت نرم آواز ان دونوں کی سماعت میں ہوتی تو دونوں ہی جھٹکے سے ایلسا کی جانب پلٹے تھے۔ تم نے انکل کس سے کہا؟ ہانگ کا انداز مکمل شاکنگ تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی نے اسے اگر انکل کہہ کر پکارا تھا تو یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ انہیں کہا ہے۔ اس نے ایبرک کی جانب اشارہ دیا، جو اس کے لاپرواہ حسن کی دلکشی میں گم ہونے لگا تھا۔ کالی زلفوں کے پیچھ اس کا دمکتا چہرہ، سمندر کی طرح نیلی آنکھیں، ستواں چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے سرخی مائل لب، گلابی دودھ میں گھلے گلاب جیسے گال اور سب سے بڑھ کر اس کے چہرے کی معصومیت۔ وہ سراپا حسن تھی، دیکھنے والے پر سحر طاری کرتی ہوئی۔ وہ بھی مبہوت سا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا کہ ہانگ کے زوردار کہکے نے اس فضول میں خلل ڈالا۔ تم ایبرک کو انکل کہہ رہی ہو؟ جیسے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو چکا تھا۔ یہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ ویسے بھی سوشی آنٹی نے کہا تھا میل بڑوں کو انکل اور فیمیل کو آنٹی کہنا ہے، ورنہ میں تو سیدھا نام ہی لیتی ہوں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے کوئی بچہ کرتا ہے۔ ایک دم انوسینٹ انداز تھا اس کا۔ اس مرتبہ ہانگ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت کو دیکھ نہ جانے کیوں مگر ایبرک کو اچھا نہیں لگا۔ گھورنا بند کر! وہ دبے دبے انداز میں غصے سے بول اٹھا۔ میں گھور نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی اتنا بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ فرش پہ بیٹھے ایک ہاتھ گال پر رکھے ہانگ کا انداز کھویا کھویا تھا۔ تو اس پر سے نظریں ہٹا اور اس مصیبت کی جانب نظریں مرکوز کر، جھڑک کر کہتے اس نے ہانگ کی توجہ اسکرین کی جانب کی۔ یار اب یہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا۔ اس کی کوئی لمبی پلاننگ ہے اور اس کی پلاننگ پر تو ہی پانی پھیر سکتا ہے۔ واقعی یہ ہانگ کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ معاملہ کافی سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اسے ڈبوتے ہیں شرمندگی کے سمندر میں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے انداز میں پراسراریت اتری تھی۔ کیا کرے گا تو؟ ہانگ کو سب جاننے کو بے چینی ہوئی تھی۔ توڑ کروں گا، مبہم انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی تھی، جہاں ایلسا اپنے لمبے گھنے بالوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ تجھے لگتا ہے یہ ٹھیک رہے گا؟ ہانگ کچھ پریشان سا بولا۔ ہم اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ اس کی سوشی آنٹی پارلر چلاتی ہیں، یا پھر اس کا NIC ملا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام ایلسا ہے۔ اس کی عمر 20 سال ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے کم نظر آتی ہے۔ اور آتی کیا ہے، اس کا ذہن بالکل بچوں جیسا ہے، میچور نہیں ہے وہ۔ وہ فکر مند سا تیز تیز بولتے خاموش ہوا اور ایبرک کا سپاٹ چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی ہماری مشکل کا واحد حل بس یہی لڑکی ہے، پھر میں کون سا اسے ساری عمر اپنے ساتھ رکھنے والا ہوں۔ بس ایک کانٹریکٹ پیپر میرج ہوگی، جس میں 2 ماہ پہلے کی تاریخ درج ہوگی، سمپل۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہاتھ جھاڑے۔ تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ اگر اس کی آنٹی نیوز دیکھ کر یہاں آ گئیں تو؟ اس نے ممکنہ خدشہ ظاہر کیا۔ میں اسے میڈیا میں شو نہیں کراؤں گا، بس جس طرح میری ایکس گرل فرینڈ نے پیپر شو کرائے ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی اسے پیپر شو کراؤں گا۔ اس کے پاس ہر چیز کا جواب تھا۔ ڈنر کیا اس لڑکی نے؟ اپنے موبائل کی اسکرین پر تیزی سے ٹائپنگ کرتے اس کا لہجہ سرسری تھا۔ ایلسا نام ہے اس لڑکی کا۔ ہانگ کے جتانے پر اس نے ایک تیکھی نظر ہانگ کے غسیل چہرے پر ڈالی تھی۔ تجھے کیوں آگ لگی ہے؟ کیونکہ مجھ میں انسانیت ابھی باقی ہے، غصے میں کہتا ہوا ایبرک کے پاس سے اٹھ کر اندر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں ایلسا کو وہ ناشتہ دے کر آیا تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، شکریہ۔ اس کا وہی معصوم انداز تھا۔ ہانگ اس کے بے ساختہ انداز سے مسکرایا تھا۔
برق نے تمہارے کپڑے منگوائے ہیں، پھر تم فریش ہو کر چینج کر لینا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں اپنا گھر یاد نہیں ہے ایلسا؟ ہانگ کے سوال پر اس نے سر اوپر نیچے کیا تھا۔ مجھے اپنا گھر یاد ہے، لیکن میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، مگر مجھے اپنی آنٹی کا گھر یاد نہیں ہے۔ وہ پہلے جملے پر خوش جبکہ دوسرے جملے پر اداس ہوئی تھی۔ تم اپنے گھر سے آنٹی کے گھر کیوں آ گئی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، تبھی چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ میری ممی اور میرے بھائی بہن مجھے پسند نہیں کرتے تھے، جھوٹ بول کر مجھے اپنے ڈیڈ سے ڈانٹ کھلواتے تھے۔ پھر ایک دن میری ممی نے اپنا سر پھوڑا اور کہا کہ میں نے ان کے سر پر گلدان مارا ہے۔ حالانکہ انکل، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بچپن میں وہ مجھے مارتی ڈراتی تھیں، اب بڑے ہو کر بھی وہ مجھے مارتی تھیں، کمرے میں بند کر دیتی تھیں اور کھانا بھی نہیں دیتی تھیں۔ میں روتی تھی تو چیخ کر آواز بند کر دیتی تھیں۔ میں تو ان سے اتنا ڈرتی تھی، تو بھلا میں کیسے انہیں مار سکتی تھی؟ وہ اپنے ازلی معصوم بے ساختہ انداز میں بول رہی تھی، لیکن آخری جملوں پر اس کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ ڈیڈ نے میری ممی کی بات کا ٹرسٹ کیا اور مجھے گھر سے نکال کر آنٹی کے ساتھ بھیج دیا۔ اپنے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو اس نے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر شکایتی انداز میں کہا تھا، جبکہ ہانگ کے ساتھ ساتھ دروازے پر کھڑے ایبرٹ کو بھی اس معصوم پری کا دکھ اپنے دل میں اترتے محسوس ہوا۔ وہ تمہارے اصل ممی ڈیڈی ہیں؟ ہانگ نے بمشکل لہجے کو نارمل رکھا، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ممی ڈیڈی کا غائبانہ باتیں سنائے، غصہ کرتا اپنے دل کی بھڑاس نکالے۔ بھلا اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی کرتا ہے؟ ڈیڈ تو میرے اپنے تھے، لیکن ممی اسٹیپ ممی ہیں اور ان کے بچے بھی۔ پہلے میں انہیں اپنا سمجھتی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ میرے نہیں ہیں۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر بولتی کوئی چابی والی گڑیا لگ رہی تھی۔ ناقدر لوگ۔ ایبرک کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ان دونوں نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا، جہاں ایبرک پیپر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ہانگ اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب ہوا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لے برک، وہ بہت معصوم ہے، پہلے اس کے اپنوں نے اسے ستایا ہوا ہے۔ ہانگ نے اسے خبردار کرنا چاہا۔ مجھے بس اس کی مدد کی ضرورت ہے یار، میں کون سا اس کی پراپرٹی اپنے نام کروا رہا ہوں۔ اس مرتبہ وہ چڑ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو مرضی کر، لیکن پلیز اس لڑکی کو ہرٹ مت کرنا۔ اس کے سنجیدہ تنبیہ انداز پر اس کی ایک آئیبرو اوپر کو شوٹ کر گئی، پھر وہ سر جھٹکتا ایلسا کے قریب آ کر بیٹھا۔ تمہیں سائن کرنے آتے ہیں ایلسا؟ وہ سیدھا اصل بات پر آیا تھا، جبکہ اس سوال پر اس نے فقط سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی اسے ایبرک پسند نہیں آیا تھا، اسے ہانگ اچھا لگا تھا، جب بھی وہ ایبرک سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں ان پیپرز پر سائن کرنے ہیں۔ اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف کرتے ٹیبل پر پیپرز رکھے تھے۔ یہ کمپلین پیپرز ہیں، اس کو آپ پولیس انکل کو دیں گے، پھر وہ سوشی آنٹی کا گھر ڈھونڈیں گے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ ایک دم میں خوش ہو کر تیز تیز بولنے لگی تھی۔ خوشی کے احساس تلے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ یہی سمجھ لو، ویسے ان پیپر پر دستخط کرنے کے بعد تمہیں گھر بھی مل سکتا ہے، اور وہ بھی تمہارا اپنا گھر۔ ایبرک فقط اتنا ہی بولا تھا کہ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ مطلب میرا گھر؟ اس کے بے ساختہ سوال کرنے پر برک نے فقط سر ہلایا تو اس نے بے ساختہ اسے گال پر پیار دیا تو وہ سن رہ گیا۔ اس کے نرم لبوں کے لمس نے کوئی جادو کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کے بھول پن میں کھویا رہا۔ وہ تو ایلسا نے اس کا بازو ہلایا تو اسے ہوش آیا۔ سر جھٹکتے اس احساس سے جان چھڑا کر وہ جہاں کا جہاں کہتا گیا وہ سائن کرتی گئی۔ زوجی کو پیپر دے کر آتا ہوں، وہ باہر ہی بیٹھا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں۔ ہانگ جو خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، خود بھی اس کے پیچھے ہی روم سے نکلا تھا۔ یہ پیپرز ہیں۔ ہانگ اور زوجی کے آپس میں ملنے کے بعد ایبرک نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی جانب پیپرز بڑھائے تھے، جسے اس نے تھام کر اچھے سے دیکھا تھا۔ اب تو فکر نہیں کر، تیری ایکس گرل فرینڈ پچھتانے والی ہے اس فیک الزام کے بعد، زوجی نے آنکھیں گھما کر سنجیدگی سے کہا۔ بہت شکریہ یار، اگر تو نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ بس کر دے، تو بھی تو کتنی مرتبہ میرے کام آیا ہے۔ آج میں جس عہدے پر ہوں وہ بھی تیری ہی وجہ سے ہے، بس تو بے فکر ہو جا۔ زوجی نے فوراً ہی اس کی بات اچک کر اسے احسان مندی سے روک دیا تو وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ ہانگ کیوں اتنا چپ چپ ہے؟ اپنے ہاتھ کی کافی بھی نہیں پوچھی اس نے؟ زوجی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بس ویسے ہی، تم بیٹھو میں کافی لاتا ہوں، وہ اس مرتبہ نارمل انداز میں کہتا اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ یا تجھے ایلسا کی آنٹی کے بارے میں معلومات کرنی ہے؟ ان کا نام سوشی ہے اور وہ پارلر چلا رہی ہیں۔ ایلسا سے میری تفصیل وہ اسے بتانے لگا تو وہ بغور اس کی بات سننے لگا۔ ایلسا کے کپڑے آ گئے تھے۔ وہ اس وقت بلو جینس پر پنک ٹاپ اور اس پر اوشین بلو اونی سویٹر پہنی ہوئی تھی جو اس کی آنکھوں کے ہم رنگ تھا۔
بال نم ہونے کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔ پیروں میں ساکس اور اونی سلیپر پہن رکھی تھی اس نے۔ یہ 10 بجے کا وقت تھا۔ ہانگ کسی کام کے سے باہر نکلا تھا جبکہ ایبرک گھر پر ہی موجود لیپ ٹاپ میں منہ دیے بیٹھا تھا۔ انکل مجھے بھوک لگی ہے، ہاٹ چاکلیٹ ملے گا؟ اپنے قریب ایلسا کی آواز سن کر اس نے جھکا سر اٹھایا تھا۔ میرا نام ایبرک ہے، تو مجھے برک بھی کہہ سکتی ہو۔ اس مرتبہ اس کا انداز دوستانہ تھا۔ ایلسا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو اسے گال پر پڑتا گڑا واضح ہو کر برک کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ برک، کیا تم مجھے ہاٹ چاکلیٹ بنا کر دے سکتے ہو؟ ایلسا نے جھٹ جملہ بدلا تھا۔ بالکل دے سکتا ہوں۔ سارے جہاں کے خشک ترین انسان نے نہ صرف ایلسا کے لیے اپنا ضروری کام چھوڑا بلکہ اسے مسکراہٹ پاس کرتے کچن میں اس کے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنانے بھی چل دیا۔ ان کے گھر کی صفائی کے لیے میڈ آتی تھی، سنڈے کی اس کی آف ہوتی تھی، لیکن کوکنگ بس ہانگ ہی کرتا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ برک نے کچھ بنایا ہو۔ وہ باہر سے آرڈر کر لیتا تھا اگر ہانگ لیٹ ہوتا یا اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، لیکن اس وقت وہ ایلسا کے لیے کچن میں موجود تھا۔ اس نے پین نکالا تو اس نظر ایلسا پر پڑی جو سلپ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پین سنک میں رکھا اور سر جھٹکتا اس کے قریب آ کر اس کی کمر کو دونوں طرف سے تھام کر اسے ہوا میں ہلکا سا اٹھا کر سلپ پر بٹھا دیا۔ اس کے اس عمل پر گرنے سے بچنے کے لیے ایلسا نے اس کے شولڈر پر دونوں ہاتھ جما دیے تھے، جس وجہ سے وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے قریب تر تھے۔ ایلسا ہلکا سا جھکی اور برک کے گال پر اپنے نرم لبوں کی چھاپ چھوڑ کر اسے بت بنا گئی۔ بہت شکریہ۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے وہ نرمی سے بولی تھی۔ تم ہر ایک کو ایسے ہی شکریہ کرتی ہو؟ برک کے ماتھے کی تیوری چڑھی، جس کے جواب میں ایلسا نے جھٹ معصومیت سے سر اوپر نیچے کیا تھا اور اس کی گرفت ایلسا کی کمر پر سخت ہو گئی۔ آج کے بعد میرے علاوہ تم کسی کو بھی کس نہیں کرو گی۔ اس کے سخت لہجے پر اس کی شفاف آنکھوں میں نمی اتری۔ یہ کس نہیں ہوتی، یہ تو جسٹ تھینک یو ہوتا ہے۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ اچھا، پھر کس کیا ہوتی ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ گھور کر پوچھا تھا۔ کس ماؤتھ سے ماؤتھ دیتے ہیں، میری دوست نے بتایا تھا، بلکہ اس نے مجھے وہ مووی بھی دکھائی تھی جس میں ایک بوائے اپنی گرل کو لپ ٹو لپ کس کر رہا تھا۔ وہ روانی بولتی اسے اچھا خاصا سٹپٹا چکی تھی۔ تم ایسی مووی دیکھتی ہو؟ اس کے سخت لہجے میں ڈانٹنے پر ایلسا کے آنسو گال پر بہنے لگے۔ وہ اسے بالکل بچوں کی ہی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، حالانکہ وہ بس دماغی طور پر کمسن تھی، ورنہ تو وہ ایک بھرپور نوجوان لڑکی تھی۔ میں نہیں دیکھتی، میں کارٹون مووی دیکھتی ہوں، لیکن میری فرینڈ کبھی کبھی ویکینڈ پر ایسی مووی بھی لگاتی تھی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے تیزی سے اپنے گال رگڑتے اس نے ہچکی بھری تو برک کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی کمر سہلائی تھی۔ اچھا سوری، رونا بند کرو۔ اچھا وہ تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری دوست تمہیں بگاڑ کر رکھ دیتی۔ اسے علم نہیں ہو سکا کہ وہ اکڑو اس سے نہ صرف معافی مانگ چکا تھا بلکہ خود سے اسے اپنے قریب بھی لے آیا تھا، ورنہ اس نے ہاتھ ملانے کے علاوہ کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ دیکھو، اس طرح کی مووی دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے سینے سے لگائے اس نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ ایک دم ہی اس سے الگ ہوئی۔ لیکن میری دوست تو کہتی تھی کہ مجھے ایسی مووی دیکھنی چاہیے تاکہ میرا بند ذہن کھلے۔ اس کا معصوم بے ساختہ انداز دیکھ بے ساختہ ہی وہ ہنس پڑا۔ تمہاری دوست ویسے کہتی تو ٹھیک ہی تھی۔ زر لب بڑبڑاتے اس کے دلکش وجود سے نظر ہٹ چرائے وہ واپس اپنے کام پہ لگا تھا۔ اس کا دل مچل مچل کر ایسا کی خواہش کر رہا تھا، لیکن اس نے ساری توجہ اپنے کام پر مرکوز کر لی تھی۔ رک جاؤ، میں اتارتا ہوں۔ اسے ٹرین میں مگ رکھتے دیکھ ایلسا جمپ مار کر اترنے والی تھی کہ وہ تیزی سے اسے روک گیا اور پھر خود اسے پکڑ کر آرام سے زمین پر اتار دیا۔ تھینک یو نہیں کہو گی؟ اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے پوچھا، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ آپ نے منع کیا ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ مجھے تھینکس کر سکتی ہو، میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ اس کے نرمی سے یاد دہانی کروانے پر وہ جھٹ اس کے شولڈر کو پکڑتی ہلکا سا اچکی اور اسے گال کو چوم کر پیچھے ہوئی۔ یہ احساس اس قدر جان لیوا تھا کہ ایک پل کو برک کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ آپ میری آنٹی کا گھر کب ڈھونڈیں گے؟ اس کے سوال کرنے پر وہ پل میں ہوش میں آیا تھا۔ میں نے اپنے فرینڈ سے کہا ہے، وہ جلد ہی تمہاری آنٹی کا گھر ڈھونڈ کر بتائے گا، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ ٹرے اٹھا کر وہ آگے آگے چلنے لگا تو وہ اس کے پیچھے ہی نکل آئی تھی۔ ویسے تم یہاں خوش نہیں ہو؟ مطلب تمہیں ہم اچھے نہیں لگے، میں اور ہانگ؟ اس نے ایک مگ اس کی جانب بڑھایا جو اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دوسرا مگ اس نے خود تھام لیا تھا۔ ہانگ تو مجھے سب سے زیادہ اچھے لگے، وہ بالکل میرے مالی انکل کی طرح ہیں، وہ بھی اتنے ہی محبت اور توجہ سے مجھ سے بات کرتے ہیں۔ وہ جٹ ہانگ کی تعریف کرنا شروع ہو گئی، جس سے برک کا موڈ سخت آف ہوا تھا۔ بس ہانگ اچھا ہے؟ اس کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔
آپ بھی بہت اچھے ہیں، مجھے کپڑے دلائے، میرے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنائی، لیکن آپ غصہ بہت کرتے ہیں اور مجھے غصہ کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ اس ٹونی کی طرح خراب نہیں ہیں۔ ٹونی کے ذکر پر اس کا انداز بدلا تو برق کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ ٹونی کون ہے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا مگر اس نے واپس ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ ٹونی میرا پڑوسی ہے، بہت برا اور گندا ہے، بات بات پر مجھے ٹچ کرتا ہے۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا تھا کہ ایسے لڑکے اچھے نہیں ہوتے۔ اب اگر وہ ایسا کرے تو اس کی ٹانگوں کے بیچ کس کے گھٹنا اٹھا کر دے مارنا۔ ایک دن وہ مجھے زبردستی کس کرنے لگا اور بیڈ ٹچ بھی کرنے لگا تو میں نے اس کی ٹانگوں کے بیچ ایسا گھٹنا مارا کہ وہ پورے 1 مہینے تک مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی اور برق زندگی میں پہلی مرتبہ دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ وہ لڑکا یہی ڈیزرو کرتا تھا، مطلب تمہاری لات۔ وہ ہنسنے کے دوران بمشکل بولا جبکہ اسی دوران وہ اپنا آدھے سے زیادہ مگ خالی کر چکی تھی۔ ایک دم ہی برق کی ہنسی تھمی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایلسا کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تمہاری دوست بہت اچھی ہے، اچھا کرتی ہو اس کی باتوں پر عمل کر کے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا تھا۔ ایک دم ہی اس نے ایلسا کا سر چوما تھا، ایلسا جو چاہتی تھی کہ اس کے ڈیڈ اسے ایسے ہی سینے سے لگا کر پیار کریں، لیکن انہوں نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی۔ البتہ آج برق نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اس سے الگ ہوتے ایلسا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور اپنی اوشین بلو آئیز 2 بار جھپکی تھیں۔ ایلسا کا لمس اور اس معصوم ادا میں وہ مکمل کھو چکا تھا جسے پوری دنیا میں اسے دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں بچا تھا، جبکہ ایلسا اپنی بات کہنے کے بعد مگن سی اپنی باقی کی بچی ہاٹ چاکلیٹ ختم کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کے قریب چاکلیٹ لگی رہ گئی تھی۔ برق نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے ہونٹ صاف کیے تو دل کی رفتار بہت تیز ہوئی تھی۔ ایلسا نے اسی وقت اس کی جانب دیکھا تو دونوں کی نظریں آپس میں مل کر گویا کوئی فسون سا پھونک گئی تھیں۔ وہ بے خود سا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ پل میں ہوش میں لوٹا اور اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکالا جہاں زوجی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی، لیکن آگے سے سننے والی خبر پر اس نے پریشان نظروں سے ایلسا کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں برق؟ اس نے گاڑی سے نکلنے کے بعد سے اب تک کئی مرتبہ یہی سوال کیا تھا۔ اندر چلو، پتہ چل جائے گا، نرمی سے کہتے وہ روم کا ڈور کھول کر اسے لیے اندر چلا آیا جہاں اس کی آنٹی کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھیں۔ آنٹی کو کیا ہوا؟ خوف سے برق کے بازو سے لپٹی ایلسا نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ کل ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے، وہ کومے میں ہیں، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہوش میں آئیں گی۔ اس سے گرد بازو حمایت کرتے برق نے اس کا سر چوم کر اسے بھرپور تسلی دی تھی۔ تمہارے ڈیڈ کو خبر کر دیں؟ نہیں۔ برق کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ تمہاری مرضی۔ برق نے اس کے بازو سہلائے تھے۔ وہ کافی دیر تک اپنی آنٹی کے پاس رہی تھی، پھر اسے برق اپنے ساتھ واپس لے آیا تھا۔ وہ کافی اپسیٹ تھی اور اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جب سے اپنی آنٹی سے مل کر آئی ہے کافی اپسیٹ ہے۔ ہانگ نے اسے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں جاتے دیکھ تشویش بھرے انداز میں کہا۔ وہ آنٹی سے زیادہ اس بات پر اپسیٹ ہے کہ اب وہ کہاں جائے گی کیونکہ اس کے ڈیڈ اسے بقول ایلسا کے اسے گھر سے نکال چکے ہیں۔ ہانگ کے جتانے پر وہ ایک دم سے چپ کا چپ رہ گیا۔ تو اسے بتا دے ہر چیز صاف صاف تاکہ اس کی گھر والی پریشانی دور ہو جائے۔ ہانگ کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گیا تھا، مطلب وہ متفق تھا اس کی بات سے۔ کیا وہ سمجھ پائے گی یہ بات؟ وہ اڑتے اڑتے پھر بیٹھ گیا۔ یار اتنا تو سمجھ ہی سکتی ہے وہ، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو سمجھا دینا نا۔ ہانگ کے شرارت سے کہنے پر وہ سانس بھرتے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا جہاں کل سے ایلسا کا قیام تھا۔ وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں سوتا نہیں تھا اور ایلسا کو ہانگ کے کمرے میں سلانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیونگ روم اس کے خیال میں ایلسا کے سونے کے لیے مناسب نہیں تھا، تو بس بچتا تھا اس کا بیڈ روم۔ وہ کمرے میں آیا تو ایلسا سو چکی تھی۔ اس نے فی الحال بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بات صبح پر ڈال دی اور خود بھی چینج کرتا بستر پر سونے لیٹ گیا۔ ویک اینڈ کا اختتام ہو چکا تھا اور کل آفس جانا تھا۔ کمرے کے گلاس وال سے گال ٹکائے وہ خوبصورت گھروں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہریالی اور اطراف پر برف کی تہہ چڑھی تھیں۔ موسم اچھا خاصا سرد تھا لیکن اندر کا ماحول گرم تھا۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی ہانگ اور برق اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ میڈ آ گئی تھی اور اس نے ایلسا کو ناشتہ بھی بنا کر دیا تھا۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اس کے بعد نہا دھو کر ڈریس چینج کرتی وہ ونڈو کے ساتھ کشن رکھ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کے اپنے گھر ہیں، سب اپنے گھروں میں ہیں، ایک مجھے چھوڑ کر، وہ حسرت آمیز لہجے میں بول کر ٹھنڈی سانس بھرتی ایک مرتبہ پھر سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ میڈ دروازہ ناک کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔
سر کی کال ہے۔ اس نے ایلسا کی جانب فون بڑھایا۔ کیا کر رہی ہو؟ کان سے فون لگا کر وہ ہیلو بھی نہیں بول پائی تھی کہ برق نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ گھر دیکھ رہی تھی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کس کا گھر؟ وہ اپنا کام روک کر اس کی بات کی جانب پوری طرح متوجہ ہوا۔ سب کے گھر، سب اپنے گھروں پر رہتے ہیں اور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں۔ اس کے لہجے کی حسرت اور دکھ برق کو خود میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ گھر بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ برق کی بات سنتی وہ ایک دم سے چونک کر سیدھی ہوئی۔ لیکن یہ گھر تو آپ کا ہے نا؟ اس کی وہی معصوم ادا سے سوال کرنا برق کے لبوں پر خوبصورت مسکان لے آیا۔ کل تم نے جس پیپر پر سائن کیے تھے اس کے بعد اب یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں رہو، کوئی تمہیں نہیں نکالے گا۔ اگر تمہاری آنٹی ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر تم بے شک ان کے پاس چلی جانا، لیکن فی الحال یہ گھر تمہارا ہے۔ اس کے نرمی سے سمجھانے کا اثر تھا کہ اس کا اترا ہوا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا۔ مطلب اگر کوئی پوچھے کہ میرا گھر کہاں ہے تو میں بتا دوں کہ یہ میرا گھر ہے؟ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ بالکل بتا دو۔ اس کی اجازت دینے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، صاف شفاف جھرنے جیسی ہنسی۔ دوسری جانب برق اس کی ہنسی میں گم ہونے لگا۔ دل چاہا کہ سارے کام بھاڑ میں جھونک کر گھر جائے اور اس کی ہنسی کے سبھی رنگ چرا لے۔ کیا بکواس ہے یار! اس نے جلدی سے فون بند کرتے دل کو ڈپٹا، لیکن دل نے کبھی کسی کی سنی تھی جو اس کی سنتا؟ اتنے میں اس کا انٹرکام بجا تو اس نے بٹن پریس کیا۔ سر، مسٹر زوجی تشریف لائے ہیں، انہیں اندر بھیجو، اپنے ازلی خشک لہجے میں کہتے اس نے لیپ ٹاپ کی کیز پر جلدی جلدی انگلیاں چلا کر اپنا کام سیو کیا۔ اتنے میں زوجی بھی گلاس ڈور اوپن کرتے اندر چلا آیا۔ گڈ آفٹر نون۔ اس کے چہکتے انداز پر اس نے فقط سر ہلایا تھا۔ یہ رہے ڈاکومنٹس۔ اس نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ اتنی جلدی؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے تیزی سے فائل اوپن کر گیا تھا۔ دیکھ لو زوجی کی پاور! اس نے گردن اکڑائی تھی۔ بس کر، ٹوٹ جائے گی۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسے چھیڑا تھا۔ کس کو کال کر رہا ہے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ پریس کانفرنس 4 بجے کی ہے، میں سب ارینج کر چکا۔ اس نے کالر سے گرد جھاڑی تو برق خوشگوار انداز میں ہنس دیا۔ فالسائی کلر کے کوٹ پینٹ میں اس کا شاندار سراپا اور چہرے کی مسکراہٹ نے اس کی وجاہت اور بڑھا دی تھی۔ واقعی وہ حد سے زیادہ ہی ہینڈسم تھا۔ کیا بات ہے؟ ایلسا کی سنگت اثر دکھا رہی ہے؟ شادی ہوتی ہی موڈ بدل گیا؟ زوجی کے چھیڑنے پر وہ دانتوں تلے نچلا لب دبائے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر پایا تھا۔ میں لنچ آرڈر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھمارے پر زوجی نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس برق کے چکر میں کنوارا ہی رہ گیا، حسرت بھرے انداز میں کہتے اس نے اطراف میں نظریں گھمائی تھیں جہاں کافی لوگ جوڑیوں کی شکل میں بیٹھے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر آ کر ٹھہری۔ ٹیبل پر شنگشی بیٹھی شاید لنچ آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے بلیک جینس پر وائٹ سویٹر پہن رکھا تھا۔ اس کا بلیک لانگ کوٹ اور اونی ٹوپا سائڈ کرسی پر رکھے تھے، جبکہ ہانگ نے گرے کلر کی پینٹ پر وائٹ سویٹر اور اس پر بلیک لانگ کوٹ پہنا تھا۔ وہ پروقار چال چلتا اس کی ٹیبل کے قریب آ کر ٹھہرا۔ ہیلو شنگشی۔ اپنے نزدیک ایک خوشگوار آواز سن کر اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر چہرہ اوپر کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے سنجیدگی میں ڈھلے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، میں کسی کے ساتھ لنچ پر آئی ہوں۔ اس کی خوش اخلاقی کے مظاہرے پر شنگ نے مکمل بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا کر اسے کھینچ کر بیٹھ گیا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ تم نے شاید ٹھیک سے سنا نہیں کہ میں کسی کے ساتھ آئی ہوں، اس نے گھور کر اس ڈھیٹ شخص کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ کسی کے ساتھ بھی آئی ہو تم، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے ایک خوبصورت اسمائل پاس کرتے ہوئے جتا کر کہا۔ خوب، پہلے خود جھٹک دو پھر آ کر دھونس جماؤ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے گہرے طنز پر ہانگ کا انداز سنجیدہ ہوا۔ سوری کرنے ہی کے لیے آیا ہوں، معاف نہیں کرو گی؟ میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندگی ظاہر کر رہا تھا، جبکہ شنگ شی نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اپنی حد میں رہو، وہ غصے سے بولی تھی۔ حد میں ہی ہوں، اس کے گلابی لبوں کو دیکھ وہ زوم آئینی انداز میں گویا ہوا۔ اس بکواس کا مطلب؟ ہیلو! اتنے ایک ہینڈسم بندہ ان کے قریب آ کر ٹھہرا اور شنگ کو دیکھ کر خوبصورتی سے مسکرایا تو شنگ شی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم شنگ ہو؟ اور تم یوجی؟ بالکل، اور ان کی تعریف؟ اس نے ہانگ کی جانب دیکھ کر اشارہ دیا جو اسے قاتل نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی بلائنڈ ڈیٹ ہے۔ میں ڈاکٹر ہانگ لی، شنگ شی کا بوائے فرینڈ۔ اس لڑکے کے مقابل آتے اس نے خوش دلی سے اپنا تعارف کروایا تو اس تعارف پر سامنے والے کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ شنگ کا منہ شوق سے کھل گیا۔ جب تمہارا بوائے فرینڈ ہے تو مجھے یہاں کیوں بلایا؟
وہ شدید برہم ہوتا جانے کو پلٹ گیا تو شنگ نے اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھائے، لیکن ہانگ لی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اس لڑکے کے پیچھے جانے سے نہ صرف روکا بلکہ ایک جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ ہمیشہ تم میرے پیچھے آئی ہو، آج میں آ رہا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو؟ ہانگ نے اس کی گھورتی آنکھوں میں دیکھ پیار بھرے لہجے میں کہا تھا، یعنی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ وہ گزری بات تھی، تمیز سے مجھے جانے دو ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا، اور جس طرح قابض ہوا تھا اسی طرح پیچھے بھی ہو گیا، جبکہ وہ سرخ چہرے اور جھکی آنکھوں کے ساتھ کھڑی کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ایم سوری۔ اس مرتبہ ہانگ لی نے اس کے ماتھے پر پیار دیا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہانگ نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر واپس بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر ویٹر کو اشارہ دے کر لنچ آرڈر کرنے کے بعد شانگ کی جانب متوجہ ہوا، جو خاموشی ٹیبل کے پرنٹ کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ یہ پرنٹ زیادہ پسند آ رہا ہے تو میں گھر کی ڈائننگ ٹیبل کے لیے یہی پرنٹ یوز کر لوں گا۔ اس کی شرارت سے کہنے پر اس نے خواہ اپنے بال درست کیے، جو پہلے ہی پونی میں قید تھے۔ آپ کا گھر ہے، جیسے چاہیں سجائیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتی خفا خفا سی بولتی، بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ میرے گھر میں میرے ساتھ تم بھی تو رہو گی۔ اس کے ہاتھ کو پیار سے تھام کر ہاتھ کی پشت کو چومتے اس نے نثار ہوتے انداز میں یہ بات کہی تو وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ ہاتھ کھینچنے کا اسے ہوش نہیں رہا۔ میں کیوں رہوں گی تمہارے گھر پر؟ میری بیوی بن کر رہو گی، ہم جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی بات اس نے کتنی آسانی سے کہہ دی تھی، جبکہ وہ شوق سے بیٹھی اس کے خوبرو مسکراتے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا شادی نہیں کرنی؟ وہ مصنوعی سنجیدہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کرنی ہے، لیکن یہ کافی پھیکا انداز نہیں کسی کو پرپوز کرنے کا۔ اس نے جیسے اسے شرم دلانی چاہی۔ پھیکے کا علم نہیں، لیکن کافی یونیک ہے۔ تمہارے بلائنڈ ڈیٹ پر تمہیں پرپوز کرنے والا دنیا کا واحد شخص ہانگ لی ہے۔ اب جب تم کسی کو یہ بتاؤ گی تو وہ خوشی اور حیرانی دونوں کا اظہار کرے گا۔ وہ مزے سے کہتے اس کے چہرے کے رنگ برنگے تاثرات انجوائے کرنے لگا۔ میں نے ابھی ہاں نہیں کی ہے، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ ضرورت نہیں ہے ہاں کی، تم بچپن سے میری محبت میں مبتلا ہو، اب کیا بڑھاپے میں شادی کا ارادہ ہے؟ دیکھو یہی ٹھیک ٹائم ہے، ہم شادی کر لیں تاکہ ہاں 1 سال بعد ہم پیرنٹس بن جائیں۔ بچے بڑے ہوں تو ہم ان کے والدین لگے نہ کہ گرینڈ پیرنٹس۔ شوق بھری سنجیدگی سے کہتے وہ اس کے گالوں پر لالی لے آیا۔ شنگ نے دونوں ہاتھ اپنے گال پر رکھتے تھپ تھپائے تھے۔ اب بس کروں یہ شرمانا، یا میرا دل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے؟ اس کے چہرے پر پھسلتی نظروں سے گلابی لبوں پر آ کر ٹھہری تو لہجہ خود بخود بہکنے لگا۔ لنچ آ گیا ہے۔ اس کی آنچ جیتی نظروں سے گھبرا کر وہ ویٹر کو دیکھتی شکر ادا کر گئی۔ آج وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ اس کی محبت اس کا مقدر ہونے جا رہی تھی۔ یار اس پریس کانفرنس نے تو بس ہنگامہ ہی کر ڈالا، مطلب تمہاری ایکس گرل فرینڈ کی سب کی ہوئی سو ہوئی، اگر تم چاہو تو اس پر دھوکے کا مقدمہ بھی درج کر سکتے ہو۔ ہانگ جسے رستے میں ہی پریس کانفرنس کی اطلاع مل چکی تھی، اس نے پوری پریس کانفرنس نہ صرف دیکھی تھی بلکہ زوچی اور برق کی ذہانت کو داد بھی دی تھی۔ انہوں نے اچھے سے اس کی ایکس کو سبق سکھایا تھا۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تھا اور اس وقت وہ اور ہانگ لیونگ روم میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ ہوگی تو مقدمہ ہوگا نا؟ برق نے دونوں پیر کلاس ٹیبل پر رکھتے ریلیکس انداز میں یہ بات کہی تو وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ لندن بھاگ گئی ہے محترمہ؟ اتنی جلدی کیسے؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ اسے میری پریس کانفرنس کی جیسی ہی اطلاع ملی، اس نے ٹریول ایجنٹ کو کال کر کے ٹکٹ کرائی اور وہ گئی۔ اس نے ہاتھ کا جہاز بنا کر اٹھا کر دکھایا۔ چل یہ اچھا ہو گیا۔ اس مرتبہ ہانگ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈنر نہیں کرنا کیا؟ اس نے 8 بجاتی گھڑی کی جانب اشارہ دیا۔ میں لگاتا ہوں ڈنر، تو ایسا کو لے کر آ جا۔ ہانگ اپنی جگہ سے اٹھتا کچن کی جانب چل دیا، جبکہ وہ اپنے کمرے کی جانب چلا آیا جہاں ایلسا اس کے فون میں ویڈیو گیم کھیل رہی تھی۔ ڈنر نہیں کرنا؟ اسے سر جھکائے مصروف دیکھ وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب آ کر ٹھہرا۔ بس یہ راؤنڈ مکمل ہو جائے۔ وہ اظہر سنجیدگی سے کہتی گیم کھیلنے میں مگن تھی۔ یاہو میں جیت گئی! ایک دم وہ چیخ کر کہتی تیزی سے اٹھ کر برق سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے وجود کی نرماہٹ اور گرماہٹ برق کو شدت سے محسوس ہوئی تو اس کے جذبات میں گویا طغیانی سے برپا ہوئی۔ اچانک اس پر برق کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کا وجود کسی نرم پھولوں سے بھری ڈالی جیسا تھا۔ وہ بہکنے لگا۔ اس نے جھک کر ایک گہری سانس لیتے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور اس کی گردن کے خم پر نرمی سے اپنے نابی لب رکھ دیے۔ ایلسا جو اپنی خوشی میں مگن تھی، اچانک برق کی مضبوط پکڑ اور اپنے گردن پر اس سے لگتے لمس پر اس کے وجود میں جیسے کوئی کرنٹ سا دوڑا تو وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی۔ اس کے خود سے دور ہونے کے لیے زور لگانے پر وہ ہوش میں آتے ایک دم اس پر سے اپنی گرفت ہٹا گیا اور پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کچھ سہمی سی بول رہی تھی۔
میں کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، تم میری گرل ہو ایزا، میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں۔ اس نے اسے اس کی دوست والے انداز میں سمجھایا تاکہ وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ مطلب تم میری بوائے فرینڈ ہو؟ اس نے معصومیت سے کہتے اپنی اوشین بلو آنکھیں جھپکی تھیں۔ نہیں، میرا تمہارا بوائے فرینڈ نہیں، بلکہ وہ اس کے قریب ہوتا اس کو شانوں سے تھام گیا۔ بلکہ ایسا جاننے کو بے چین ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں جذبات ابھر رہے تھے تو دوسری کی آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق تھا۔ تم میری وائف ہو، جبھی تو یہ گھر تمہارا ہوا ہے۔ اس نے پیار سے کہتے اسے صبح والی بات کا حوالہ دیا تو بات سمجھتی بے انتہا خوشی کے اظہار کے طور پر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی نیچے کرتی اس کے گال کو چوم گئی۔ بہت شکریہ مجھے گھر دینے کے لیے۔ ممی بھی ڈیڈ کی وائف بنی تھیں تو ڈیڈ کا گھر ان کا گھر ہو گیا تھا۔ اب میں بھی تمہاری وائف ہوں تو یہ گھر میرا ہے۔ وہ بے پناہ خوش تھی اور خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی، جبکہ برق نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا۔ اتنے برسوں بعد اسے اب جا کر سچی خوشی ملی تھی۔ ایسا اس کی خوشی بن گئی تھی اور اس کی خوشی ایسا کی خوشی سے مشروط ہو چکی تھی۔ چلیں ڈنر کرتے ہیں۔ بیڈ سے اس کا فون اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتی وہ چمکتے چہرے سے بولی اور اس سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ سنبھل کر چلو لڑکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانے کی میز سے ٹکرا جاتی ہانگ نے تیزی سے اس کے سامنے آ کر اسے روکا۔ آپ کو علم ہے میں برق انکل کی وائف ہوں؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ یار اب تو انکل کہنا بند کرو۔ ہانگ کے حیرانگی بھری نظروں کو اگنور کیا اس نے ہانگ کے ہاتھ اس کے شولڈر سے ہٹا کر اسے کرسی کھینچ کر بٹھایا اور اس کا سر چوم کر نرمی سے کہتا گھوم کر اپنی کرسی کی سنبھال گیا۔ تو اسے نہیں بتانے والا تھا؟ ہانگ نے اس کی جانب جھکتے جتایا تھا۔ وہ دکھی تھی اور پریشان بھی۔ تو کب سے اتنا اچھا ہو گیا کہ کسی کے دکھ کو دور کرنے چل نکلا؟ ہانگ نے اس کی بات کاٹتے اسے مشکوک انداز میں دیکھا۔ بکواس مت کر، اس نے غصے میں گھور کر دبے دبے انداز میں کہا۔ کر دی۔ اب تو بھی پھوٹ دے کہ یہ کیوٹ سی اوشین آنکھوں والی پری نے تیرا دل چرا لیا ہے، لیکن وہ اپنی عمر کے لحاظ سے تجھ سے کافی چھوٹی ہے۔ اتنی بھی نہیں ہے، میں اسے اچھے سے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ وہ مگن سی کھانا کھاتی ایسا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ فائنلی تجھے کوئی لڑکی نہ صرف پسند آئی بلکہ تو نے اسے اپنی زندگی میں شامل بھی کر لیا۔ ہانگ نے خوشی کے اظہار کے طور پر اس کے شولڈر کو تھپ تھپایا تھا۔ لیکن تو ایک بات بھول رہا ہے کہ گرینڈ پا منتھ کے اینڈ تک آئی لینڈ سے واپس آنے والے ہیں۔ انہیں جب سب باتوں کا علم ہوگا تو وہ کیسا ری ایکٹ کریں گے؟ اس کے لہجے میں اس مرتبہ پریشانی کا عنصر شامل تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، میری زندگی کا فیصلہ میں اپنی مرضی سے لے سکتا ہوں۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ لاپرواہی سے کہتے وہ پوری طرح کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ بھول رہا ہے کہ وہ تیری شادی اپنے دوست کی پوتی سے کرانا چاہتے تھے جو آئی لینڈ کی شہزادی بھی ہے۔ ہانگ کے سنجیدگی سے جتانے پر اس نے کھانے سے ہاتھ روکا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی انہیں انکار کر دیا تھا جب بھی میں اس لڑکی کے بھائی کی شادی میں بھی نہیں گیا۔ بہرحال ایسا میری بیوی ہے اور یہی اٹل حقیقت ہے۔ اس کا قطعی حد سے زیادہ سنجیدہ سرد انداز اس کے ٹھوس ارادوں کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، بالکل شفاف آئینے کی مانند، سو خیال کرنا۔ ہانگ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے یقین دہانی چاہی دی۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے ہانگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا تو وہ اسے ہلا کر پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گیا۔ میں شنگشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر خود کو ریلیکس کرتے اس نے برق کی سماعت پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ڈر کے مارے ایلسا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ کیا کرتا ہے؟ ایلسا ڈر گئی ہے۔ اس نے برق کو آنکھیں دکھائیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہانگ کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ شادی کر رہا ہے۔ چڑا ہوا سا جواب برق کی طرف سے آیا تو ایلسا کے چہرے پر خوف کی جگہ خوشی نے لے لی۔ ہائے سچ؟ آپ شادی کر رہے ہیں؟ مجھے شادی دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ خوشی کے اظہار کے طور پر تیز تیز بولتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ آرام سے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرو۔ برق کے ڈپٹ کر کہنے پر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ خوشی کے موقع پر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا وہی معصوم بے ساختہ انداز تھا۔ اس کی فٹنگ ہی الٹی ہے، یہ خوشی کے وقت پاگل ہوتا ہے۔ ہانگ کے جل کا کہنے پر ایسا نے اس کی بات کی تائید میں سر ہلایا تو برق نے اسے گھور کر دیکھا۔ چپ کر کے کھانا ختم کرو۔ اس سے غصہ کرنے پر وہ منہ بسور کر کھانے کی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ اسے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ اس مرتبہ ہانگ نے اس پر غصہ کیا۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ؟ اس نے ایلسا والی بات کو اگنور کیا جبکہ ایلسا کے لیے اس کا یوں پوزیسو ہونا ہانگ کو اچھا لگا تھا۔ بس دل چاہ رہا ہے کہ اب لائف سیٹل ہو جائے، ایک گھر میں گھر والی اور 2 پیارے پیارے بچے، اور اتنی جلدی کی بھی خوب کہی۔ خود نے تو پل لگایا شادی کا فیصلہ کرنے میں۔ وہ کھانا چھوڑے ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے تھے۔
میری وجہ کچھ اور تھی، برق نے جتایا تو ہانگ نے سر جھٹکا۔ نظر آ رہا ہے کہ کیا وجہ تھی؟ اس کے زوم آئی انداز سے برق نے بمشکل اپنی خوشگوار ہنسی کو دبایا۔ مجھے سب باتیں تفصیل سے بتا۔ کھانا دوبارہ شروع کرتے اس نے انداز میں ایک تحکم تھا۔ ایلسا کھانا کھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے کے ساتھ ہانگ کی باتیں بھی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ ویسے بھی اسے لو سٹوری دیکھنے اور سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ مہینہ جیسے پڑ لگا کر نکلا تھا۔ کرسمس کی چھٹیاں بھی بڑھ چکی تھیں۔ ہر جانب گہما گہمی تھی۔ ان دنوں میں ایلسا اور برق ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ سوتا تھا جبکہ ایلسا سوتی اس سے الگ تھی، لیکن جب جاگتی تھی تو برق کی باہوں میں ہوتی تھی۔ دوسری طرف شنگ اور ہانگ لی کے بیچ بھی سب اچھا ہو جا رہا تھا۔ وہ روز لنچ پر ملتے تھے، سب اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک ہی ایک طوفان نے ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ کل صبح میرے گرینڈ پا واپس آ رہے ہیں تو کل رات کا کھانا ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے جو ہی ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا اور اس کی سیدھی نظر ایلسا کی نازک کمر کے خم سے جا ملی۔ اس کی آنکھیں پھٹیں اور ساتھ اسے زوردار پھندا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ تیزی سے نظر چرا کر ایک دم ہی غصہ ہوا تو ایلسا کے شرٹ اترتے ہاتھ پل میں پہلو میں گرے اور شرٹ واپس جگہ پر آ گئی۔ کپڑے بدل رہی تھی؟ واہ رے اس کی معصومیت! تو پاگل لڑکی، ڈور تو بند کرو۔ اس کی آواز میں خوف محسوس کرتے ہوئے اس نے اس مرتبہ لہجہ نرم رکھا۔ میں بھول گئی، سوری۔ وہ اسی معصومیت سے کہتی ڈور بند کر گئی۔ اس کی معصومیت کسی دن میری جان لے لے گی۔ اس نے سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر کیپ کھولا اور تیزی سے پانی پیتے اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ کچھ دیر بعد ایلسا کی واپسی ہوئی تو وہ اس سے مسلسل نظریں چرائے اپنے کام میں مگن تھا، لیکن اس کے حواسوں پر بری طرح ایلسا کی کمر کا خم سوار ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور برق کا فون اٹھا کر اسے ان لاک کرتی گیم کھیلنے لگی۔ اس کا فون لاک پاس ورڈ برق کے بعد اب ایلسا کے علم میں تھا۔ برق کی کام کرتی نظریں پھر ایلسا کی جانب اٹھیں۔ وہ پنک کلر کی نائٹ ڈریس میں خود بھی پنک سی ہو رہی تھی۔ اس کے دلکش وجود سے اس کی نظریں پھسلتی اس کے گردن کے پچھلے حصے کان کے نیچے کی جانب پڑیں اور یہیں اس کی بس ہوئی تھی۔ بال کیوں باندھے ہیں تم نے؟ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر پٹک کے تن پن کرتا اور اس کے سر پر آن کھڑا ہوا جبکہ وہ بے چاری منہ کھولے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگے۔ کھولے بالوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ اپنے ازلی انداز میں کہتی مزید اسے اپنی جانب مائل کرنے لگی تو اس نے جھنجھلا کر ہاتھ بڑھاتے اس کا کیچا بالوں سے نکال لیا۔ ایسے کرنے سے اس کے جوڑے میں قید بال پھسلتے اس کی کمر اور گردن کے حصے کو ڈھانپ گئے۔ آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے کیا؟ اپنی اوشین بلو آنکھوں میں نمی بھرتے اس نے منہ لٹکا کر معصوم انداز میں اسے سوال کیا تو وہ مزید چڑھ گیا۔ تمہیں بہت علم ہے اس بارے میں، بے وقوف۔ وہ جیسے چڑھا بیٹھا تھا۔ میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا جب ڈیڈ نے میرے رشتے کی بات چلائی تھی۔ اس نے اس مرتبہ اس کی بات کا برا منایا اور خفگی بھرے انداز میں بولی۔ اور ویسے بھی آئی ایم بگ گرل، میں بے وقوف نہیں ہوں اور نہ ہی نادان ہوں۔ اس کی اس بات نے برق کے جذباتوں میں ہلچل مچا دی اور وہ بستر پر دراز اتر اس کی کمر میں بازو ڈالے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا جبکہ وہ خود سیدھی اس کے سینے پر آن گری تھی۔ اس سب میں ان دونوں کی دھڑکنوں کا شور تیز تر ہو گیا جبکہ ایلسا کی مشک بار زلفوں نے ان دونوں کا ہی احاطہ کر لیا۔ ایسا برق نادان نہیں ہے۔ اسے گال سے ناک ٹریس کرتے وہ تھوڑی تک لایا تھا جبکہ اس دوران وہ بیچاری حیران پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کا شکار بھی ہو رہی تھی۔ وہ پہلا مرد تھا جو اس کی سانسوں کے قریب تھا۔ بے شک اس کا ذہن بچکانا تھا لیکن اس کے احساسات مکمل تھے۔ وہ ایک مرد کے چھونے اور اس کی طلب کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ اسے برق کا چھونا برا نہیں لگ رہا تھا لیکن اسے فطری گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اچانک گرم ہو گیا تھا جبکہ ہاتھ پیروں میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ تو کیا خیال ہے، شروع کریں مسٹر اور مسز کے بیچ کا پیار؟ برق کا لہجہ بھاری ہو کر سرگوشی میں ڈھل گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال بڑی توجہ سے کان کے پیچھے کیے۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آنکھیں جھپک جھپک کر بولتی کوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں سمندر جیسی کیوں ہیں؟ اس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ میرے ڈیڈ کی آنکھوں کا رنگ بھی اوشین بلو ہے۔ اس کے سادگی سے بتانے پر برق نے نرمی سے باری باری اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ تم اتنی پیاری اور معصوم کیوں ہو؟ اس کی کمر بغیر گرفت بنائے اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ کیونکہ میں ایسا ہوں۔ اس مرتبہ اس کے انداز میں فخر تھا۔ میری مما بھی اتنی ہی پیاری تھیں۔ جب تک زندہ رہیں ہمیشہ ڈیڈ نے مجھے پیار دیا لیکن پھر سب بدل گیا۔ ہر سال میں سوچتی کہ شاید اگلا سال میرے لیے بہت اچھا ہوگا، نیا سال، نئی خوشیاں، لیکن ایسا کبھی بھی ہوا ہی نہیں۔ سال بدلے اور سب برا ہی برا ہوتا گیا۔ پھر میں نئے سال کا انتظار ہی ختم کر دیا۔ میری امید کہیں میرے اندر ہی ختم ہو گئی۔
بولتے بولتے اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گال کو بھگونے لگے تھے۔ برق نے اس کی اوشین بلو نم آنکھوں کو باری باری چوما۔ پچھلے سال تمہارے کتنے ہی خواب گزرے ہوں گے، لیکن یہ سال جانے سے پہلے ہمیں ملا گیا ہے۔ ایسا برق کی زندگی میں آ گئی ہے۔ مجھے نہیں علم کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن تمہارا ساتھ میرے لیے خوشی کی علامت ہے۔ تم نے میری روبوٹک زندگی کو اپنے خوبصورت وجود سے بہار میں بدل دیا ہے۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اچانک کہ اس نے یہ سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ پہلے گردن نہ میں ہلائی، پھر ہاں میں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ ساتھ اس کے اٹھنے کی کوشش کو بھی ناکام بناتے اسے بستر پر ڈالا، خود سرعت سے اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے، اسے خود میں جیسے قید کر گیا۔ آپ اچھے لگتے ہیں، لیکن جب غصہ نہیں کرتے ہیں تو… اس کے منہ بسور کا صاف گوئی سے کہنے پر برق کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی۔ مطلب مجھ سے محبت کر سکتی ہو تم؟ نرمی سے اس کے گال کو چھو کر وہ مدہوش لہجے میں مدہوش ہوتے ہوئے بولا، تو ایلسا کا چہرہ پھر سے سرخ ہونے لگا۔ پتہ نہیں۔ آنکھیں پٹپٹا کر گھبرائی سے یہ لفظ ادا کرتی وہ جیسے برق کے جذباتوں میں تلاطم برپا کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں سوچا اور نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتے وہ اس پتہ نہیں کا پتہ دینے لگا تھا۔ اس کے اس عمل پر ایلسا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ خود بخود اس کے کاندھے پر آ گئے تھے۔ اس انوکھے جان لیوا لمس میں شدت کے ساتھ ایک نرمی بھی تھی۔ برق نے کچھ حسین لمحوں کے بعد اس کی سانسوں سے پہرا ہٹایا اور نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اب سو جاؤ، صبح بہت کام منتظر ہوں گے ہمارے لیے۔ اس کے گال کو چھو کر وہ اس کے برابر میں تکیہ رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ وہ آنکھیں میچے سرخ چہرے کے ساتھ اپنی بکھری سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ برق اسے دیکھ کر مسکرایا اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ ابھی ہم نے مسٹر اور مسز والی لائف شروع بھی نہیں کیا اور تم ابھی سے ہی گھبرا گئیں؟ جھک کر اس کا سر چومتے ہوئے شوق بھری سنجیدگی سے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اتنی کم آواز میں بولی تھی کہ برق بمشکل ہی سن پایا تھا۔ تمہارے دوست نے تمہیں ٹھیک سے گائیڈ نہیں کیا؟ اسے مزید خود میں بھیجتے وہ شرارت سے کہتا آنکھیں موند گیا، لیکن اس سے پہلے وہ چٹکی بجا کر لائٹ آف کرنا نہیں بھولا تھا۔ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، چہرے پر چمک، لبوں پہ مسکان، کیا دنیا بدل گئی ہے؟ ہانگ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت کھانے کی میز پر موجود تھے اور ان کے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا، جس سے وہ دونوں ہی بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ آج کی صبح واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایلسا اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور لبوں پر دھیمی سی مسکان نے جیسے اسے فریش کر دیا تھا۔ اس نے جھک کر اس مسکان میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیے تھے، اب وہی رنگ اس کے چہرے پر بھی آ چکے تھے۔ تو کیوں جل رہا ہے؟ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں جیلس نہیں ہوں پاگل، میں خوش ہوں۔ عنقریب کسی کی قربت کے رنگ میرے چہرے پر بھی نظر آئیں گے۔ اس کے زومائنی بات پر برق نے خوشگوار قہقہ لگایا تھا۔ نیوی بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے وہ نکھرا سا بلا کر ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چل اب میں نکلتا ہوں، شام میں تو تم لوگ ملو گے نہیں۔ ہانگ لی ہاسپٹل جانے کو تیار تھا، اس کی چھٹیاں نہیں تھیں، وہ بطور ڈاکٹر اپنے فرائض نبھا رہا تھا۔ ہاں گرینڈ پا آ گئے تو ہم شام میں ان سے ملنے جائیں گے۔ ڈنر بھی رات وہیں ہوگا۔ اس کو سنجیدگی سے بتانے پر اس نے سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ، بیگ اور موبائل ہاتھ میں پکڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے شنگلی کو کال ملائی۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل۔ ہانگ کی چہکتی آواز پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ گڈ مارننگ۔ گاڑی کا لاک کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ شاپ پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں۔ فون ہولڈر میں لگا کر اس نے کال اسپیکر پر لی تھی۔ وہ اپنے ڈیڈ کے جانے کے بعد ان کا سپر اسٹور چلاتی تھی۔ اچھی بات ہے، میں ابھی ہاسپٹل کے لیے نکل رہا ہوں، تو پھر لنچ ٹائم پر ملتے ہیں۔ لفٹ میں داخل ہوتے اس نے پروگرام ترتیب دیا تھا۔ روز ملنا ضروری ہے؟ احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے شرارت بھری سنجیدگی سے بولی تھی۔ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی ہم روز ملیں گے، اس کے بعد تو ملنے منانے سے رہے۔ اس کا انداز مکمل سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ شادی کے بعد کیوں نہیں ملیں گے؟ شنگ نے سخت برا منایا تھا اس کی بات کا۔ شادی کے بعد ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہوئے، ایک دوسرے میں مگن۔ ملنا ملانا تو بس شادی سے پہلے تک کا ہے۔ اس کا شوق انداز شنگ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں کال رکھ رہی ہوں، لنچ میں ملتے ہیں۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر کال منقطع کی تھی، جبکہ دوسری طرف ہانگ لی نے خوشگوار انداز میں قہقہ لگایا اور لفٹ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا۔
برق ایلسا کو اٹھا کر ناشتہ کروانے کے بعد سیدھا مال آیا تھا، جہاں سے اس نے ایلسا کے لیے اپنی پسند کی کافی ساری شاپنگ کی تھی۔ کچھ ڈریسز اپنے لیے بھی لیے تھے۔ اس دوران سیلز گرل سے لے کر وہاں موجود تمام لڑکیوں کی نظریں اسی ہینڈسم پر ٹکی رہیں۔ اس عادت تھی، اس لیے گوگل لگائے وہ اپنی شاپنگ میں مصروف رہا۔ شاپنگ کے بعد اس نے فلاور شاپ پر رک کر ایلسا کے لیے پھول لیے تھے۔ وہ ایلسا کو بھی لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی تو چند سیکنڈ میں ہی ڈور کھل گیا۔ میڈ کو گارڈ سے سامان لینے کا اشارہ دیتے وہ سیدھا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں تو اسے ٹیرس کا دروازہ کھلا نظر آیا تو وہ سیدھا ٹیرس کی جانب بڑھا تھا۔ ایلسا ٹیرس پر رکھے جھولے میں بیٹھی نہ جانے کن خوشکن خیالوں میں گم تھی کہ اس کے چہرے پر بڑی دلاویز مسکان چھلک رہی تھی۔ برق دھیرے سے جھک کر اس کے اس خوبصورت مسکان کو نرمی سے چرا گیا۔ وہ جو برق کے خیالوں میں گم تھی، اپنے لبوں پر جانا پہچانا لمس محسوس کرتے ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتی نیلی آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ وہ سی بلو کلر کی لانگ اسکرٹ کے اوپر اونی سویٹر پہنے ہوئی تھی۔ پیروں میں موزے اور اونی سلیپر تھے، جبکہ سر پر بھی اونی ٹوپا پہن رکھا تھا۔ میرا ٹیڈی بیئر اتنی سردی میں باہر کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھتے برق نے اس کے کمر کے گرد بازو حمال کیا تو وہ جھجک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اپنے پہلو میں اس کا گرمائش بھرا لمس اس کی نارمل دھڑکنوں کو اب نارمل کرنے لگا تھا۔ سچ میں بیئر لگ رہی ہوں؟ آنکھیں پٹپٹا کر اس نے معصومیت سے پوچھا تو برق نے جھک کر اس کی ٹھوری پر لب جمائے تھے، جبکہ اس پیش قدمی پر اس کا چہرہ بھانپ سے چھوڑنے لگا تھا۔ بیئر نہیں، ٹیڈی بیئر، اس نے تصحیح کرنے کے ساتھ ہی اس کے مومی وجود کو مزید خط میں سمویا تھا۔ میں تمہارے لیے شاپنگ کر کے لایا ہوں، اس کے ٹھنڈے گال سے اپنی ناک پریس کرتے وہ بجھل لہجے میں بول رہا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک دم مچل کر اس کی گرفت سے نکلتی اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یہ غلط بات تھی مسز برق۔ اس نے ایلسا کو آنکھیں دکھائیں تو وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر چہرہ جھکا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے قریب آنے سے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہو جاتا تھا، پھر اس کا وہ مہکتا سلگتا لمس اس کے وجود پر کوئی سحر پھونک دیتا تھا۔ یہ سب شاپنگ میری ہے؟ بیڈ پر ڈھیر سارے شاپنگ بیگز دیکھ وہ جیسے بے یقین سی تھی۔ بالکل، یہ ساری شاپنگ ایلسا کی ہے، بس ایک دو بیگ چھوڑ کر۔ اس نے ایلسا کے پراشتیاق بے یقین چہرے کو دیکھ اس کا سر چوم کر کہا تو وہ خوش ہوتی ایک دم ہی اس سے لپٹ کر اس کا گال چوم گئی۔ میرے لیے آج تک کسی نے اتنی شاپنگ کبھی نہیں کی، وہ نم لہجے میں برملا اظہار کرتی بیڈ کی جانب چل دی، جبکہ وہ اس کے مہکتے لمس میں کھویا اس کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچے جیسی بے ریا شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر بیگ دیکھنے کے بعد اپنی خوبصورت مسکراہٹ شکریہ کے طور پر اس کی جانب اچھالتی تھی، جواباً وہ بھی مسکرا دیتا تھا۔ اسی طرح وہ کافی بیگ چیک کر چکی تھی کہ ایک بیگ میں اپنی پرسنل یوز کی چیزیں دیکھ اس کے گال پل میں سرخ ہوئے تھے۔ اس مرتبہ اس نے برق کی جانب مسکرا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے انداز میں گھبراہٹ سی تھی۔ کیا ہوا ایلسا؟ چیزیں پسند نہیں آئیں یا سائز کا مسئلہ ہے؟ ویسے یہ کمپنی کافی فیمس ہے جس کی پروڈکٹ میں تمہارے لیے یوز کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بظاہر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے وہ مکمل شوخی کے موڈ میں تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ بیچاری شرمندہ سی ہوتی جلدی جلدی چیزیں بیڈ سے اٹھا کر بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ ارے ایسے کیسے؟ سائز تو چیک کرو۔ تنگ مت کریں، ایک دم اس کی جانب دیکھتے وہ خفا خفا سی بولی۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں شکوہ اور نمی دونوں ہی محسوس کرتے برق کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں تمہارا کون ہوں ایلسا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی دیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ پیپر میرج کے تھے تو آپ میرے ہسبینڈ ہوئے، اس نے اپنے ازلی انوسینٹ انداز میں جواب دیا تو برق نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ میاں بیوی میں پرسنلز نہیں ہوتے، اسی لیے تمہیں مجھ سے شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ پیار سے سمجھاتے اس نے تصدیق بھی چاہی تو اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ ڈریس تم آج پہن کر گرینڈ پا کے گھر میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے ایک ٹی پنک کلر کا میکسی نما ڈریس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ سب میڈ سمیٹ دے گی، اس نے اسے بیڈ کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ آؤ چل کر کچھ کھاتے ہیں، میں نے لنچ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لیتا روم سے باہر نکل گیا۔ شنگچی کو ہونگلی کا ویٹ کرتے ایک گھنٹہ ہونے والا تھا، یعنی اس کے لنچ ٹائم کا وقت ختم ہو جاتا تھا، لیکن نہ وہ خود آیا تھا اور نہ ہی اس کی کال ریسیو کر رہا تھا۔ اس نے بس جوس آرڈر کیا تھا، حالانکہ اسے کافی بھوک لگی تھی، مگر وہ غصے میں یوں ہی خالی پیٹ اٹھ آئی تھی۔
گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی نظر سگنل پر رکی ایک گاڑی پر پڑی۔ اس میں ہونگلی بیٹھا تھا اور ساتھ اس کے کوئی لڑکی بھی تھی۔ اس نے ضبط کرتے گاڑی سائیڈ میں روکی اور ایک مرتبہ پھر اسے کال ملائی جو پہلی بیل پر کاٹ دی گئی۔ ساتھ ہی چند سیکنڈ بعد ایک میسج موصول ہوا: یار ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہو گئی ہے جس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، تو میرا ویٹ نہیں کرنا، لنچ کر کے گھر چلی جانا، سوری ڈارلنگ۔ اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد اس نے فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی کو تیزی سے وہاں سے نکال لے گئی۔ تمہاری زندگی میں نہ کل نہ آج میری کوئی اہمیت نہیں۔ پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ اسٹیئرنگ میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کچھ دیر رو کر اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑے اور فون اٹھا کر کال ملا دی۔ جی مما، آپ کہہ رہی تھی نا کہ شام میں میرے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو مجھے کنفرم ٹائم بتا دیں، اور یہ بھی کہ کچھ باہر سے لانا تو نہیں۔ لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے اس نے جیسے اپنی ماں کو سارے جہاں کی خوشیاں دے ڈالی تھیں۔ وہ کب سے اس کی شادی کے لیے پریشان تھی، لیکن وہ ہر مرتبہ گھر آئے رشتے کو انکار کر دیتی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ خود راضی ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں میری بیٹی، بہت اچھا فیصلہ ہے تمہارا۔ لڑکا بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جاب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ بس اب میں منگنی کی رسم بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی کر دوں گی۔ تمہارا کیا بھروسہ تم پھر سے اپنی بات سے مکر جاؤ۔ وہ خوشی کے مارے تیز تیز بول رہی تھیں۔ بے فکر رہیں، اس مرتبہ سب آپ کی خوشی کے مطابق ہوگا، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون کال کٹ کیا اور فون بیگ میں ڈال کر مرر میں اپنی لک فریش کرنے لگی۔ ٹی پنک کلر کی ٹخنوں کو چھوتی فراک نما میکسی اس کے سراپے کو مزید نکھار بخش گئی تھی۔ میکسی پر جگہ جگہ فلاورز بنے ہوئے تھے جو مزید اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ اس نے بالوں کو پونی میں قید کیا، چہرے پر کریم مل کر لبوں پر پنک ہی لپ بام لگایا اور آخر میں پلکوں کو مسکارے کا کوٹ دیا۔ کانوں میں چھوٹی سی وائٹ گولڈ کی بالیاں، گلے میں پرل کی مالا پہنے اور خود پر پرفیوم اسپرے کرتے اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے بلش آن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے گال خود بخود شیشے میں اپنے دلکش سراپے کو دیکھ سرخ پڑنے لگے۔ یہ سب اس کی دوست کی وجہ سے تھا، اس کی گئی گرومنگ تھی جس وجہ سے وہ اتنا بھی کر پائی تھی۔ اچانک ہی اسے یاد کرتے اس کا دل اداس ہوا۔ آئی مس یو سارسی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ تم ریڈی ہو؟ اسی وقت برق کمرے میں داخل ہوتا تیزی سے بولتے ایک دم اسٹل رہ گیا۔ بس شوز پہن لوں۔ چہرہ جھکائے وہ بیڈ پر بیٹھی اور شوز پہننے لگی۔ وہ اس لباس میں مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ ہلکا سا جھکنے پر اس کی گردن کا پچھلا حصہ واضح ہو کر برق کے دل کی حالت بدل گیا تھا۔ جذباتوں میں جیسے طغیانی سی برپا ہوئی تھی۔ وہ مدہوش انداز میں قدم اٹھاتا اس کے قریب تر ہوا اور اس کے کان کے نچلے حصے پر شدت سے اپنے عنابی لب ثبت کیے۔ اس لمس میں نہ جانے کیا بات تھی کہ ایلسا کے پورے وجود میں کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے شوز چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ کہا بھی ہے کہ بال کھلے رکھا کرو۔ اس کی حالت سمجھتے اس نے سنجیدگی سے کہتے ہاتھ بڑھا کر اس کی پونی کھینچ دی تھی۔ اس طرح کرنے سے اس کے کالے سلکی بال اس کی پشت پر پھسلتے گئے تھے۔ لگ رہا ہے میں آج ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر چومتے ہوئے اس کے لہجے میں بے بسی سی در آئی۔ مجھے جوتا پہننا ہے۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی تو وہ ہوش میں آتا پل میں اس کے پاس سے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پیر میں شوز پہنا تھا، برق نے اس کا دوسرا پنک شوز اٹھا کر اس کے پیر میں پہنا دیا اور پورے قد سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے آگے ایک شان سے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جھجک کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، جسے اس نے ایک اعزاز کی طرح تھام کر لبوں سے لگایا تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ بلیک کوٹ پینٹ میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، اوپر سے اس کے کلون کی دلفریب مہک اسے جیسے مسمرائز کر رہی تھی۔ وہ گھبرا بھی رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی۔ ورلڈ کی بیوٹیفل لیڈی، کیا ہم چل سکتے ہیں؟ اس کی اجازت طلب کرنے پر وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی تو اس کی شرم محسوس کرتے برق نے آگے ہو کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی کنپٹی چوم کر اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب چل دیا۔ گرینڈ پا کیسے ہیں؟ والہانہ انداز سے ان کے گلے لگتے اس نے ان کی طبیعت پوچھی تھی۔ میں تو ہمیشہ کی طرح ایک دم فٹ ہوں، تم سناؤ، ایک ماہ میں کافی پتلے پتلے لگ رہے ہو۔ اس کی کمر پر بھرپور تھپکی دیتے انہوں نے اسے چھیڑا تھا۔ اس بدلاؤ کی وجہ یہ لڑکی ہے۔ ان سے الگ ہوتے اس نے دروازے میں ایستادہ ایلسا کی جانب اشارہ دیا۔ قریب آؤ ایلسا۔ اس نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا لیکن وہ اپنی جگہ جمی رہی تو وہ خود ہی اس کے پاس جا کر اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے ان سے ملوانے کو اسے ان کے قریب لے آیا۔ انہوں نے اس لڑکی اور اپنے پوتے کے انداز کو بغور دیکھا تھا۔ اپنے پوتے کے انداز اس لڑکی کے لیے انہیں پسند نہیں آئے تھے۔ ان کی گھورتی نظریں ایلسا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ اسے ایسے ہی ناگوار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس کی ممی دیکھتی تھیں جبھی وہ اندر ہی اندر سہم رہی تھی۔ یہ لڑکی وہی ہے جس سے تم نے پیپر میرج کی ہے؟ ان کا لہجہ بے شک یہ سوال کرتے ہوئے نرم تھا لیکن آنکھوں کا تاثر سرد تھا۔ پیپر میرج نہیں گرینڈ پا، میں نے میرج ہی کی ہے۔
بس اب دنیا داری کی رسمیں باقی ہیں، یہ آپ کے پوتے کی خوشی ہے، سو اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ اس کے سر پر پیار دیتے اس نے انہیں اچھے سے واضح کیا کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، جبکہ اس دوران ایلسا نظر جھکائے برق کے سہارے کھڑی رہی۔ اس کے گرینڈ پا نے بھی اپنے پوتے کے تیور دیکھے تو دھیمے سے مسکرا دیے۔ گوری رنگت اور تیکھے نقوش والے اس کے گرینڈ پا کے سارے بال گرے اور سفید تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر باری باری ان دونوں کو گلے لگایا اور انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس محل نما گھر میں آ کر اسے اچھی خاصی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ دونوں دادا پوتا نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے تھے، جبکہ وہ بمشکل کھانا زہر مار کر رہی تھی۔ میں تم دونوں کے بعد واپس آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں کچھ دن میرے پاس رہو، بے شک پھر چلے جانا، میں رکوں گا نہیں۔ برق کو انکار کرتے دیکھ آخر میں ان کا انداز التجائی ہوا تو وہ خاموش سا رہ گیا۔ اسے علم تھا کہ ایلسا یہاں کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ ان کو بھی انکار نہیں کر پایا تھا، جب بھی مسکرا کر ان کی بات مان گیا۔ کھانے کے بعد وہ ان دونوں کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں گئے تو ایلسا تیزی سے اٹھ کر برق سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ پلیز گھر چلے نا، یہاں مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس نے برق کو آس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ایلسا، میری ٹیڈی بیئر، دیکھو گرینڈ پا کافی وقت بعد مجھ سے ملے ہیں، بے شک انہیں میری اس طرح سے شادی کرنے پر اعتراض ہے، لیکن وہ تمہیں قبول کر چکے ہیں، ورنہ کبھی تم سے مسکرا کر نہیں ملتے۔ اس وقت بھی وہ تمہارے لیے اپنے کمرے میں گفٹ لینے گئے ہیں۔ آخر کو ان کے پوتے کی وائف پہلی مرتبہ ان کے گھر آئی ہے، گفٹ تو بنتا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں میرے گھر کی عادت ہو گئی ہے، لیکن یار بس 2 دن نکال لو۔ ابھی تو رات ہے، لیکن کل دن میں تم اس محل میں گھومو گی تو تمہیں اپنے انٹرسٹ کا یہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، خاص کر گرینڈ پا کا منی زو۔ اس نے اسے بچوں کی طرح بہلایا تو وہ بہل گئی۔ بس کل تک ہم یہاں آئیں، پھر پرسوں ہم گھر چلیں گے، پرامس کریں۔ اس نے جلدی سے اپنی شرط رکھی تو اس نے جھک کر اس کے گلابی گال کو چوم لیا۔ پرامس ٹیڈی بیئر۔ اس کی والہانہ انداز سے وہ بے ساختہ ہی جھیپ گئی تھی۔ برق کے کہنے کے مطابق واقعی گرینڈ پا نے اسے بیش قیمتی ڈائمنڈ کا نیکلس گفٹ کیا تھا۔ وہ تو یہ گفٹ لیتے جھجک رہی تھی، لیکن برق کے اشارہ کرنے پر اس نے وہ گفٹ تھام لیا تھا۔ ایسے کیسے بھائی، پہناؤ اسے۔ ان کے سختی سے حکم دینے پر اس نے کیس سے وہ نیکلس نکالا اور ایک ہاتھ سے ایلسا کے سارے بال شولڈر پر منتقل کیے اور احتیاط سے وہ نیکلس اس کی نازک گردن میں پہنا دیا۔ تمہارے گلے لگ کر اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ گئی ہے۔ برق کی جان لیوا سرگوشی اور کان کی لو پر اس کی لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ بوکھلا کر اس سے 2 قدم آگے ہوئی تھی۔ چلو اب تم دونوں جا کر آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ سنجیدگی سے انہیں ہدایت کرتے وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، لیکن وہ کہیں سے بھی اتنی عمر کے لگتے نہیں تھے، بلکہ چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ میں کیا کپڑے پہنوں، میرے پاس تو کوئی ڈریس ہی نہیں۔ آپ کے لیے تو یہاں لیپ ٹاپ بھی ہے اور دیگر ضروری سامان بھی، لیکن میرا تو کچھ بھی ضرورت کا سامان یہاں موجود نہیں ہے۔ برق جو اپنے لیپ ٹاپ پر ضروری میل چیک کر رہا تھا، ایلسا کی بصورتی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میری ٹیڈی بیئر، یہ کافی گمبھیر مسئلہ ہے، اس نے اپنی ٹھوری کھجاتے ہوئے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ ایسا کرو ابھی میری کوئی شرٹ پہن لو۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس مصروف سے انداز میں اسے مشورے سے نوازتے واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا تو وہ چہرے کے زاویے بگاڑتی ڈریسنگ روم کی جانب چل دی تھی۔ کپڑے بدل کر اس نے فیس واش کیا، وہاں موجود ایکسٹرا نیو ٹوتھ برش سے برش کرتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ برق اپنے کام میں مشغول تھا، جبکہ اس کے فون میں چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے فون چارج پر لگا تھا۔ اس روم میں LED بھی نہیں تھی۔ وہ شدید قسم کی بوریت کا شکار ہونے لگی۔ وہ بالکنی میں بھی نہیں جا سکتی تھی کہ آج کافی ٹھنڈ تھی، برف باری بھی خوب ہو رہی تھی، سال کا اختتام تھا اور سردی عروج پر پہنچ رہی تھی، لیکن اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ پہلے تو اس نے کمرے کا پوسٹ مارٹم کیا جو جدت کے تقاضوں سے پر تھا۔ پھر برق کی باری آئی۔ تھوڑی طرح ہاتھ رکھے وہ اس کے وجیح چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا، بالکل کسی ریاست کے شہزادے جیسا، اونچا شاندار ایلسا کا مرد۔ اسے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست ٹھیک کہتی تھی، ایک دن ایک شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ خوشیوں بھری دنیا میں لے جائے گا، لیکن یہ شہزادہ تو میری طرف کم اور اپنے کام کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ وہ دکھی ہوئی تھی۔ دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے باتیں کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بلی کی چال چلتے وہ برق کے پیچھے آئی، جھک کر اس کے لیپ ٹاپ میں جھانکنے لگی۔ برق نے جوابی میل ٹائپ کر کے ایک نظر ڈالی تو اس سے اپنے گال سے کوئی نرم ملائم سی چیز ٹچ ہوتی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ایک مسحور کن خوشبو نے اسے بتایا کہ ایلسا اس کے قریب تر ہے۔ اس نے سینڈ کا بٹن پریس کیا اور لیپ ٹاپ سائیڈ میں کرتا سرعت سے اسے پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ گیا، یوں کہ وہ سیدھی اس کی گود میں آ کر گری تھی، جس وجہ سے ایلسا کے لبوں سے ایک چیخ بھی برآمد ہوئی۔ مجھے سیڈوس کر رہی ہو؟
اس کے مہکتے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جیسے بہکنے کو مکمل تیار تھا۔ وہ اس کی وائٹ شرٹ میں ملبوس تھی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال، سرخ چہرہ، بھرے بھرے گلابی لب اور آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر برق پر جیسے کوئی سحر پھونک رہا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ یوں ہی سرخ پڑتی تھی، مطلب اس کے احساسات مکمل اس کی قربت کو محسوس کر پاتے تھے۔ میں آج تمہیں گم ہو جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت دو گی مجھے؟ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے اس نے ایلسا کی مہکتی سانسوں میں ایک گہری سانس بھری تھی۔ میں مر رہا ہوں ایلسا، مجھے پلیز بچا لو۔ تمہاری قربت، تمہارا احساس، تمہیں چھو کر محسوس کرنے کی طلب بڑھ رہی ہے۔ بے قرار ہو کر وہ اس کے چہرے پہ جھکایا تھا۔ اس کی طلب بڑی جان لیوا تھی۔ ایلسا نے گھبرا کر اسے کندھوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ حسین لمحوں کو چرانے کے بعد وہ پیچھے ہوا اور اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کے ارادے کافی خطرناک لگ رہے تھے، جس وجہ سے ایلسا کے چہرے کا رنگ مکمل اڑ چکا تھا۔ برق نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے پہلو میں آن لیٹا۔ ڈر رہی ہو؟ ایلسا کی گال کو چھو کر اس نے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جیسے خود بھی بہکنے کے ساتھ جھجک بھی رہا تھا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، بھروسہ کرو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ اسے کان میں مخمور سرگوشی کرتے اس نے اس کی شفاف گردن کو اپنے لمس سے مہکایا تھا۔ کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ کمرے کی گھمبیر خاموشی میں بس ان دونوں کی بے ہنگم دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود بھی بہک رہا تھا اور ساتھ اسے بھی بہکا رہا تھا۔ اس کے سراہنے کا انداز اس قدر خوبصورت تھا کہ ایلسا کے سارے خوف پس پش چلے گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم، ایک دوسرے کی تنہائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے۔ میں سے ہم ہو گئے تھے وہ۔ صبح برق کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر ایلسا پر پڑی، جس کا معصوم چہرہ اس کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس نے لبوں سے اس کے مخملی گال کو چھو لیا تھا، لیکن طلب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود کمفرٹ میں چھپا تھا لیکن کندھے کمفرٹ سے باہر تھے۔ اس کی قربت سے رنگوں میں رنگی وہ بے پناہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے ایک دم کروٹ لیا اور اس کی گردن پر جھک کر جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر لگانے لگا۔ ایسا نیند میں کسمسائی تھی۔ آنکھیں کھولو میری ٹیڈی بیئر، تاکہ میں تمہاری شفاف آنکھوں میں اپنی محبت کے رنگ دیکھ سکوں۔ اس کے کندھے پر ناک ٹریس کرتے وہ اس کے کان کے قریب رک کر بھاری لہجے میں سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوا۔ ساتھ ہی اس نے کان کے نچلے حصے کو نرمی سے چھوا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جو اسے بہکاتی تھی اور آج وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی من پسند جگہ کو پورے حق سے چھو رہا تھا۔ اس کی لمس کی شدت نے اسے گہری نیند سے بیدار کیا تو اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب برق کے چہرے کو خفگی بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میری نیند تو اڑ چکی ہے۔ اتنا حسین محبوب جب سامنے ہو تو کس کمبخت کو نیند آ سکتی ہے؟ اس نے باری باری اس کی سرخ پڑتی حیا سے بوجھل آنکھوں کو چوما اور گہری خمار آلود نظروں سے اس کے سراپے کو بغور دیکھتے اس کے لبوں تک آیا تو اسے پھر سے بہکتا دیکھ وہ بوکھلائی تھی۔ رات کی کارگزاری نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ مزید اس کی کرم نوازی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی ہے۔ آج کی صبح اتنی انوکھی محبت کے رنگوں سے سجی ہے۔ میں کم از کم آج کے دن تم سے دور نہیں جانے والا۔ بڑی مشکل سے اتنے خوبصورت لمحات میسر آئے ہیں۔ کوئی بے حس ہی ہوگا جو ان لمحوں کو گنوا دے۔ اس کے دلکش گلال بکھیرتے چہرے کے رنگ چراتے وہ پھر سے اسے دنیا بھلانے لگا۔ میرا ٹیڈی بیئر تو حد سے زیادہ سافٹ ہے۔ اس کی چاہت کا ابر کل نرم پھوار جیسا تھا، لیکن اس وقت وہ گرج چمک کے ساتھ برس رہا تھا۔ اس کا دروازہ 2 مرتبہ بج چکا تھا لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اپنی طلب اور خواہش کی تکمیل کے بعد ہی وہ خود بھی فریش ہوا تھا جبکہ اسے بھی فریش ہونے بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں جس وقت فریش سے نیچے پہنچے صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ صبح سیر خیز کا عادی تھا لیکن پہلی مرتبہ وہ وقت سے ہٹ کر ہر کام کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے گرینڈ پا نے بھی محسوس کی تھی اور ٹھٹک گئے تھے۔ وہ بچے نہیں تھے کہ ایلسا کا سرخ چہرہ اور جھجکنا محسوس نہیں کر پاتے۔ وہ اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ ان کے بیچ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ یہی بات انہیں اندر ہی اندر غصہ دلا رہی تھی۔ اتنے اچھے اور بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے چھوڑ کر اس نے ایک عام سی لڑکی کو چنا تھا جو ہر قسم کے طور طریقوں سے ناواقف تھی۔ آپ ناشتہ کر لیتے، آپ نے کیوں ہمارا انتظار کیا؟ برق کو ان کی فکر ہوئی تھی۔ اتنے وقت کے بعد تو ملے تھے، میں نے سوچا ساتھ ہی ناشتہ کریں تو اچھا ہے۔ ویسے تو میں نے ملازم کو تمہیں اٹھانے کے لیے بھی بھیجا تھا لیکن وہ دروازہ بجا بجا کر واپس آ گیا۔ ان کا انداز لاپرواہ تھا لیکن ایلسا کو اس کی نظریں خود پر گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ بس بہت عرصے کے بعد مجھے سکون میسر آیا ہے، اسی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ ایلسا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مخاطب اپنے گرینڈ پا سے ہی تھا۔ ڈرائیور آیا ہے کیا؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔
دراصل یہاں ایلسا کے پہننے والے کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے میٹ سے کہا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ہاتھ ایلسا کی ضرورت کا کچھ سامان بھیج دے۔ انہیں تفصیل سے جواب دیتے وہ ایلسا کے پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈالتا، اس کے انکار پر اسے آنکھیں دکھا کر اسے کھانے کا اشارہ کر رہا تھا، جس کے جواب میں وہ منہ بناتی اس پر احسان کرتی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں 1 گھنٹے کے لیے کام سے جا رہا ہوں، جب تک تم گرینڈ پا کی کمپنی انجوائے کرو۔ تیزی سے موبائل میں ٹائپنگ کرتے اس نے ایلسا کا سر چوما اور عجلت میں وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ یہاں برق کے بغیر خود کو ایک دم اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ گرینڈ پا اس کے ساتھ کافی دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہے تھے، جس وجہ سے ایلسا کافی ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے آ گئے تھے، اسی لیے وہ اس وقت مختلف کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بلیک جینس پر ٹاپ اور ٹاپ پر پنک سویٹر پہنے اس وقت وہ گرینڈ پا کے ساتھ ان کے کمرے میں موجود تھی، جب انہوں نے اسے میڈیسن دینے کا کہا۔ کون سی میڈیسن دوں؟ اس نے ٹیبل پر رکھے میڈیسن باکس کو اٹھا کر اپنے ازلی معصومیت بھرے انداز میں پوچھا تو انہوں نے ٹیبل پر رکھی شیشے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس نے شیشے سے گولی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی اور ساتھ رکھا پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ وہ میڈیسن کھا کر پھر سے اس سے باتیں کرنے لگے تھے کہ اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ تیز تیز سانس لیتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ ایسا گھبرا کر رونے جیسی ہو گئی۔ گرینڈ پا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈر کے مارے ان کو چھو بھی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت ملازم ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے اپنا میڈیکل باکس لے کر ان کے قریب بیٹھا۔ اسی وقت برق کی بھی آمد ہوئی تھی۔ گرینڈ پا کو کیا ہوا؟ برق ان کی بگڑی حالت دیکھ پل میں بکھلایا تھا، جبکہ ڈاکٹر ان کا بی پی چیک کرنے کے بعد ان کو انجیکشن لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسا لپک کر برق کے قریب آئی اور اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ یہ بالکل ٹھیک تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، پھر انہوں نے مجھ سے میڈیسن مانگی اور میں نے دوا دے دی۔ وہ زکام زدہ آواز میں رک رک کر بول رہی تھی۔ اس کے چہرے اور لہجے سے خوف چھلک رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر ڈاکٹر چونکا تھا۔ آپ نے کون سی میڈیسن دی تھی؟ ڈاکٹر کے سنجیدگی سے استفسار کرنے پر برق چونکا تھا۔ یہ والی دی تھی۔ اس نے برق کا بازو چھوڑ کر دوا کی شیشی اٹھائی اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ آپ نے ان کو ایکسپائر دوا دے دی، آپ پڑھ نہیں سکتی تھیں؟ بغیر دیکھے یوں کبھی دوا نہیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سے سخت سرزنش کرنے پر وہ رونے جیسی ہو گئی۔ وہ تو میں ان کا ویکلی چیک اپ کرنے آیا تو ان کی بگڑی حالت سنبھال لی، لیکن اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو آج یہ جان سے چلے جاتے۔ آنکھیں بند کر کے لیٹے نڈھال سے گرینڈ پا کی جانب اشارہ دیتے ڈاکٹر اس پر برہم ہو رہا تھا۔ تمہیں عقل نہیں ایلسا؟ برق نے اسے بازوں سے پکڑ کر بولا تھا۔ عقل تو تم استعمال نہیں کر سکتی، لیکن آنکھیں تو استعمال کر سکتی ہو نا۔ اگر آج انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ سب غصے میں تھا، جس کا اظہار وہ ایلسا کے سامنے کر رہا تھا، جبکہ وہ خوف سے کانپتی سنسی کھڑی تھی۔ چلی جاؤ میری نظروں سے دور۔ اسے جھڑک کر ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا، جو دوبارہ سے ان کا بی پی چیک کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ان کو آنکھ کھولتے دیکھ ڈاکٹر نے شکر ادا کیا تو برق نے بھی شکر کا سانس لیا۔ اس دوران وہ دیکھ بھی نہیں پایا تھا کہ ایلسا نہ صرف اس کمرے سے نکل کر جا چکی تھی، بلکہ وہ اس گھر سے بھی نکل گئی تھی۔ ان کی ساری غیر ضروری دوائیں ہٹاؤ یہاں سے۔ اب وہ ملازم پر غصہ ہونے لگا۔ میں ٹھیک ہوں برق۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو وہ وہی ہاتھ تھام کر چوم گیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب وہ ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، اب میں چلتا ہوں، ان کی باقی دوائیں انہیں وقت پر دیں۔ وہ برق سے ہاتھ ملاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایلسا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ غصے میں شاید زیادہ ہی ڈانٹ دیا۔ خیر میں اپنی ٹیڈی بیئر کو پیار سے منا لوں گا، وہ دل ہی دل میں کہتا اپنے گرینڈ پا کی جانب متوجہ ہو گیا، جو اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہانگ لنچ کے لیے خوشی خوشی مخصوص جگہ پر آیا تھا۔ آج وہ شنگ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں سے مل کر شادی کی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن سامنے ٹی وی پر شنگشی کے ساتھ کسی ہینڈسم بندے کو دیکھ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لڑکا چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ وہ خود چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ چھوڑو شنگشی کا۔ ہانگ لی کی سرد آواز قریب سے سن کر اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر پاس کھڑے شانگ لی کو غصیل بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیوں مسٹر؟ اس لڑکے نے ماتھے پر بل لیے استفسار کیا۔ کیونکہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اگر تم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اس کی جانب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ وارننگ بھرے انداز میں بولا تو اس لڑکے کو جھٹکا لگا۔ تمہارا بوائے فرینڈ موجود تھا تو تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے پل نے بھڑکا تھا۔ اس کا جواب مجھ سے لو، کیونکہ یہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس وجہ سے اس نے تم جیسے ایڈیٹ کو ہاں کرنے کی سوچی۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔
وہ لڑکا غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل پر رکھے موبائل کو جھپٹ کر اٹھاتے تیز سے قدم بڑھا کر وہاں سے نکل گیا۔ شنگ شی بھی اس کے پیچھے اسے روکنے کو لپکی، لیکن ہانگ لی نے اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکا دیا اور اسے مقابل کرتا اس کے غصے کے سبب سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم دفعہ۔ باقی کے الفاظ ہانگ لی نے اس سے چھین لیے تھے۔ وہ بس پھڑپڑا کر رہ گئی اس کی مضبوط گرفت میں۔ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو دوسرے کسی کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ نرمی سے اس سے الگ ہوتے اس نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا، شنگ نے اس کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ وہاں موجود سارے لوگ دلچسپی سے تو کچھ افسوس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو بنانے کی کسی نے جرت نہیں کی تھی کہ یہاں یہ کرائے میں شمار ہوتا تھا، بغیر پوچھے کسی کی ویڈیو اور پکچر بنانا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں پاگل ہوں یا بیوقوف؟ کل میں نے تمہارا انتظار کیا اور تم نہیں آئے۔ جب میں نے کال کی اٹھائی نہیں، اوپر سے جھوٹ بھی بولا۔ ہاں لیکن میں تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ تم نے ہمیشہ میری محبت کا مذاق بنایا۔ میرا کیا قصور تھا؟ یہی کہ میں نے تم جیسے بے حس سے پیار کیا۔ وہ غصے سے جیسے پھٹ پڑی تھی، جبکہ وہ دکھ بھرے انداز میں اسے روتے تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ تم نے محبت کی لیکن بھروسہ نہیں کیا۔ ویسے تو میں کسی کو وضاحت نہیں دیتا، لیکن میں بتا دوں کہ میرے ساتھ ایک مریضہ تھی۔ اس کی مدر کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں اسے وہاں لے کے جا رہا تھا انسانیت کے طور پر، کیونکہ اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے ڈائریکٹ یہ خبر نہیں دی گئی تھی، کیونکہ وہ علاج کے دوران مجھ سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی تو مجھے یہ کام سونپا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا خاموش ہوا اور ایک نظر شنگ پر ڈالی جو سر جھکائے اب بھی رو رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہاری تکلیف کی وجہ بن جاتا ہوں، اسی لیے آج کے بعد تم مجھ سے دور ہی رہنا تاکہ خوش رہو۔ بجھل لہجے میں کہتے وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرا تو وہ ہوش میں آتی اس کے پیچھے دوڑی۔ وہ اپنے جذباتی پن میں غلط کر گئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کا گلاس ڈور کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ اس نے دل دہلاتا منظر دیکھا۔ ایک گاڑی نے ہانگ لی کو ہٹ کیا اور وہ اچھل کر روڈ پر جا گرا۔ سب اس کی جانب دوڑے تھے جبکہ وہ بے جان قدموں سے وہیں گر گئی تھی۔ گرینڈ پا کے پاس سے اٹھتے ہی اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ خفا ہو گیا اور شاید روئی بھی ہو، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ٹیڈی بیئر کو منا لے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا لیکن اسے ایلسا کمرے میں نہیں ملی۔ اس نے بالکونی دیکھی تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے تشویش ہوئی تھی۔ اس نے ملازموں کے ساتھ مل کر پورا گھر دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے گرینڈ پا کے کمرے کی جانب چل دیا لیکن اس کے قدم کمرے سے باہر ہی رک گئے۔ اس پاگل لڑکی کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا کر اس نے بس مذاق ہی بنوانا تھا۔ میرے پوتے کے لیے تو اس کے جیسی شاندار لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ وہ یقیناً ایلسا کا ذکر کر رہے تھے اور وہ بھی نفرت انگیز انداز میں۔ میں نے بس ایک ناٹک کیا اور کامیاب رہا۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ وہ خوشگوار انداز میں کہتے فون بند کرتے ایک جانب ڈال گئے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ فرق کی تلخ آواز سن کر انہوں نے بند آنکھیں کھول کر اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا، جہاں دکھ اور غصے دونوں جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ انجان بنتے بولے تھے۔ ایسا آپ جیسی چال باز نہیں ہے۔ بکواس بند کرو، تم اپنے گرینڈ پا سے مخاطب ہو۔ وہ برق کی بات کاٹ کر درستگی سے بولے۔ آپ نے جب رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا تو مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی جائیداد کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے جو نام کمایا اپنے دم پر کمایا۔ میری ترقی میں میرا ہاتھ ہے، میں آپ کا پابند نہیں۔ آپ میری ایلسا کو تکلیف دینے کے جرم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اب رہیں آپ اس دولت کے انبار کے ساتھ، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کے لیے مر گیا۔ وہ غصے سے کہتا ایک جھٹکے سے واپس پلٹ گئے تھے جبکہ وہ بازی پلٹ جانے پر حیران پریشان سے بیٹھے تھے۔ گھر کے بعد وہ سیدھا گارڈ کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ کافی دیر پہلے ہی ایلسا یہاں سے جا چکی تھیں۔ وہ الٹے قدموں سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھا اور بغیر سیٹ بیلٹ لگائے عجلت میں گاڑی اسٹارٹ کی تو گارڈ نے جلدی سے بڑا گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھولتے ہی برق تیزی سے گاڑی سے لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ او گاڈ، بس وہ جہاں ہو سیف ہو۔ اس کا دل بس ایک یہی دعا کیے جا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی کہیں گاڑی روک کر نکل جاتا تھا، کبھی کہیں۔ اس نے ایک دو شاپنگ مال بھی چھان مارے لیکن ایسا کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وقت جوں جوں گزر رہا تھا اس کی سانسوں پر بن آئی تھی، دل ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اسی وقت اس کے فون پر کال آنے لگی تو اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ میں شنگ بات کر رہی ہوں، ہانگ لی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، آپ ہاسپٹل پہنچے جلدی۔ وہ شاید ابھی ہاسپٹل پہنچے تھے کیونکہ اس کے آس پاس شور آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے سے کچھ کہتا کال کٹ ہو چکی تھی اور اس کے فوراً بعد ہی لوکیشن بھی آ گئی تھی۔ اب اسے ایلسا کے ساتھ ساتھ ہانگ لی کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ برق ریسپشن سے معلومات لے کر سیدھا سیکنڈ فلور پر آیا تھا جہاں اسے شنگ روتی ہوئی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، بے دردی سے گال رگڑتے وہ وقت رقت آمیز لہجے میں بولتی اسے ایلسا کی یاد دلا گئی۔ فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پلیز تم خود کو سنبھالو۔
اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے اس نے شنگ کو تسلی دی۔ میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اسے دیوار کی کرسی پر بٹھاتے وہ خود پانی لینے چل دیا تھا۔ کینٹین سے پانی کی بوتل لے کر وہ جوں ہی باہر آیا اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ شٹ، میں کیسے بھول گیا، یہ تو وہی ہاسپٹل ہے جہاں ایلسا کی آنٹی ایڈمٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ یہاں ان کے پاس آئی ہو۔ اس کے اندر ایک امید سے جاگی تو وہ تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ شنگ کو پانی کی بوتل دے کر ساتھ اسے تسلی بھی دی اور خود 3rd فلور کی طرف چل دیا۔ تم بس مل جاؤ مجھے، پھر تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس بھر کر چھوڑ دی۔ دروازہ کھل کر اس نے آنکھیں بند میں ہی کمرے میں قدم رکھا اور اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے جانا کہ موت سے زندگی کا سفر طے کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ایلسا کمرے کے صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس نے بے خودی میں اس کی جانب قدم بڑھائے تو یوں لگا کہ وہ زمین پر نہیں ہوا میں چل رہا ہے۔ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر ایلسا کے چہرے سے بال سمیٹے اور شدت سے اس کے چہرے پر جھک کر اپنی ساری ٹینشن بھلانے لگا۔ اس کی نرمی میں بھی ایک آنچ، ایک شدت سی تھی جسے محسوس کرتے ایلسا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں آج تھم جائیں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ ہوش میں آتا نرمی سے اس سے تھوڑا فاصلہ بنا گیا، یوں کہ وہ بآسانی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کا تنفس تیز، بہت تیز تھا اور دھڑکنوں میں بھی ایک شور سا مچ گیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں آئی؟ اس نے ایلسا کو آنکھیں دکھائیں تو وہ غصے میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اگر برق تیزی سے پیچھے نہیں ہوتا تو لازمی اسے چوٹ لگ جانی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ تو میں… باقی کے الفاظ وہ اس کے چہرے پر جھکتے روک گیا تھا۔ سوری۔ اس کے سرخ گالوں کو باری باری چومتے اس نے معافی مانگی تو اس نے آنکھوں میں نمی لیے برق کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کا گھر میرا ہوا ہے، سو آج کے بعد میں آپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے دل میں رہ لوں گا۔ اس نے کہتے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھا تو اس نے اسے پرے دھکیلا لیکن برق کی پکڑ اس پر مضبوط تھی۔ ایلسا کا دل نرم ہونے لگا لیکن اس نے خفگی ختم نہیں کی۔ میں دل سے بھی نکال دوں گی۔ اچھا میری ٹیڈی بیئر دل سے نکالے گی مجھے؟ اس نے جیسے اس کی بات کا مذاق اڑایا اور پلک جھپکتے اسے لے کر وہی صوفے پر دراز ہو گیا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے شولڈر کو چوم کر اس نے اس کی گردن پر اپنی ناک ٹریس کرتے مخمور سرگوشی کی تھی۔ دور رہ کر بات کریں۔ مٹھیوں کے ساتھ اس نے آنکھیں بھی میچی تھیں۔ جانتی ہو تمہیں وہاں نہ پا کر میری کیا حالت ہوئی؟ اس کے حد درجے سنجیدہ لہجے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ مرنے والا ہو گیا تھا میں، لگ رہا تھا کہ ابھی دل بند ہو جائے گا۔ میں تو بس تمہیں ڈانٹا تھا لیکن تم کتنی ظالم ہو کہ میری جان لینے کے در پہ ہو گئی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کر شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی نم آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ واقعی میں سچ کہہ رہا تھا۔ ایلسا کے دل کو کچھ ہوا تو وہ ایک دم ہی اسے گلے میں بائیں ڈالے اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی تھی۔ وہ اسے یوں ہی لے کر اٹھ بیٹھا، یوں کہ اب وہ اس کی گود میں بیٹھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت بہت۔ اس نے ہچکی لی تو برق نے اس کے سر پر پیار دے کر سوری بولا۔ آپ کہہ رہے تھے نا آپ کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے سینے سے سر نکال کر اپنی نم سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے جھک کر باری باری اس کی اوشین بلو آنکھوں کو نرمی سے چوما تھا۔ میرا دل بند ہو گیا تھا، میری سانسیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ اس کے اتنے کہنے پر ہی برق کا دل تکلیف کی شدت سے پھٹنے والا ہو گیا۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آئی ایم ویری سوری۔ اگر اب میں ایسا کروں تو مجھے اپنے گھر سے نکال دینا، لیکن پلیز ایلسا، مجھے دل سے نہیں نکالنا۔ جس طرح تم اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلی ہو اس طرح میں بھی اپنوں کے ہوتے ہوئے اکیلا ہوں۔ ہم نے یہ اکیلا پن ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کرتے ختم کیا ہے۔ نرم گوئی سے کہتے وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے ماتھے پر پیار دے گیا۔ وعدہ کرو کہ میں کتنا ہی غصہ ہوں لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وعدہ کرو ایلسا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ برق نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس نے پل میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ آئی لو یو، شدت جذبات سے کہتے وہ ایک مرتبہ پھر اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ اس مرتبہ ایلسا کے جذبات بھی برق کے جذباتوں سے بن گئے تھے۔ ایلسا، وہ جو ایک دوسرے میں گم تھے، اس مدھم پکار پر ایک دم ہوش میں آئے اور جلدی سے الگ ہوتے آواز کی مرکز کی جانب دیکھا۔ آنٹی! ایلسا چیخ مارتی برق کی گود سے نکل کر بیڈ کے پاس آتی ان کا ہاتھ تھام کر چوم گئی تھی، جبکہ ان کی نظریں برق کے وجہ چہرے پر گڑی تھیں جسے محسوس کرتے ایلسا بولنا شروع ہوئی۔
آنٹی یہ برق ہیں، یہی آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کا گھر میرا گھر ہے۔ اب میں بے گھر نہیں ہوں، اب میں چاہوں تو انہیں اس گھر سے نکال سکتی ہوں، لیکن میں یہ کروں گی نہیں کیونکہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی کرتی ہوں۔ آخری بات پر وہ شرمائی تھی۔ یہ ہے کون؟ وہ ہوش کے بعد شوق میں جانے والی کیفیت میں بولی تھیں۔ میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ مزے سے واقعی انہیں یہ شوق دے گئی تھی۔ اتنا شاندار مرد ان کی ایلسا کا نصیب بنا تھا۔ وہ بے ہوش کیا ہوئیں، ان کے پیچھے میجک ہی ہو گیا۔ یہ سال جاتے ہوئے انہیں کتنی بڑی خوشی دے گیا تھا۔ وہ مطمئن اور خوش دونوں ہی تھیں۔ وہ ایبرک کو جانتی تھیں، اکثر میگزین اور ٹی وی پر اس سے انٹرویو وہ دیکھتی رہتی تھیں۔ وہ ایک ہینڈسم کامیاب بزنس مین تھا، یقیناً اس سے بے پناہ محبت بھی کرتا تھا جس کا مظاہرہ وہ دیکھ چکی تھیں۔ میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں، وہ اجلت میں کہتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ ایلسا میں گم ہو کر وہ ہانگ کو تو بھول گیا تھا۔ ڈاکٹر کو ایلسا کی آنٹی کی ہوش میں آنے کی خبر کرتے وہ اجلت میں سیکنڈ فلور کی جانب چل دیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ ہانگ لی کے قریب بیڈ پر بیٹھتی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور کچھ چوٹیں ہاتھ اور ٹانگ پر بھی آئی تھیں، لیکن وہ جلد ریکور ہو جانی تھیں۔ زندہ ہوں، تمہاری جان نہیں چھوٹی۔ اس کا سرد لہجہ تلخ ترین تھا۔ شنگ کے دل پر چوٹ پڑی تو وہ ایک دم اس کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ رونے کے درمیان بولتی ہچکیاں بھی لینے لگی تو ہانگ نے نرمی سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ بس بھی کرو، میرا سینہ بھیگ گیا ہے۔ پہلے بے اعتباری دکھا کر دکھ پہنچایا، اب رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اس کے انداز میں اب بھی خفگی جھلک رہی تھی۔ جب بھی وہ ڈپٹ کر بولا تو وہ اس کے سینے سے اٹھ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ محبت کی تھی میں نے تم سے، لیکن اعتبار نہیں کیا۔ کیسے کرتی؟ تم ہمیشہ مجھے تنہا چھوڑ کر گئے ہو۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ اونچا ہوا، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اس کی جانب دیکھتی ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی تو ہانگ لی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ایسا کرنے سے اس کی چوٹوں میں تکلیف ہوئی، لیکن وہ اگنور کر گیا۔ میرے سینے سے لگ کر رو۔ جھک کر اس کا سر چوم کر اس نے حکم صادر کیا، تمہارا سینہ گیلا ہو جائے گا۔ وہ ٹھٹک کر بولی تھی، کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے۔ وہ لاپرواہ ہوا۔ تم نے واقعی اس مینڈک جیسی آنکھوں والے کے لیے ہاں بولی تھی؟ اس کے بے چین لہجے کے سوال پر وہ ایک دم اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی معصومیت سے سر اوپر نیچے کر گئی۔ تم؟ اس سے پہلے کہ وہ بم کی طرح پھٹ جاتا، شنگ گھبرا کر اس کے چہرے پر جھکتی اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی روک گئی۔ یہ ایک کوشش تھی اس کا غصہ کم کرنے کی، لیکن کچھ سیکنڈ میں اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے تو وہ اس سے دور ہونے لگی، لیکن ہانگ لی نے یہ ہونے نہیں دیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو شنگ سرعت سے اس سے دوری بناتی گھبرا کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمیز سے ڈور ناک نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے برق کو آنکھیں دکھائیں۔ بیٹا یہ ہاسپٹل کا روم ہے، تیرا بیڈ روم نہیں۔ بولتے ہوئے اس کی نظر شنگ پہ پڑی جس کے سرخ چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ یعنی میں نے اسپیشل مومنٹ میں مداخلت کر دی ہے۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر شنگ سرخ چہرے کے ساتھ واش روم میں جا گھسی تھی۔ بس اب اپنے گھر میں شفٹ ہونے والا ہوں، تو میرے اپارٹمنٹ کی صفائی کروا دے، میں یہاں سے سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ ہانگ لی کے سنجیدہ انداز سے کہنے پر اس نے زوردار انداز میں سیٹی بجائی تھی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا؟ خیر اچھا ہی ہے، اس طرح مجھے بھی پرائیویسی ملے گی۔ اس کے بے مروتی سے کہنے پر ہانگ لی نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ یہ سال جاتے جاتے ہمیں کتنی خوشیاں دے گیا ہے، مجھے ایسا مل گیا تجھے شنگ۔ برق خوش تھا، خوشی اس کے چہرے اور آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ ہاں، نئے سال میں داخل ہوتے ہوئے ہم دونوں سنگل نہیں ہوں گے۔ ہانگ لی نے خوشی کا اظہار کرتے آنکھیں مول لی تھیں۔ آج رات 12 بجتے ہی نیا سال لگ جانا تھا۔ اس وقت وہ چاروں ہی ہاسپٹل میں موجود تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ برق اور ایلسا چھت کے اوپر چڑھ کر ایک دوسرے کی باہوں میں نئے سال کو ویلکم کر رہے تھے، جبکہ شانگ اور ہانگ لی نیچے روم میں موجود تھے۔ ان کی گلاس وال سے فائر ورک کا نظارہ بہت حسین نظر آ رہا تھا۔ شنگ ہانگ لی کے سینے سے لگی لیٹی تھی اور وہ دونوں بھی ایک ساتھ نئے سال کو ویلکم کر رہے تھے، جبکہ سوشی آنٹی دواؤں کے زیر اثر سکون سے سو رہی تھیں۔ کل تک ان کی تمام رپورٹس آ جانی تھیں اور شاید انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جاتا۔ واقعی یہ سال بہت سے لوگوں کو خوشیاں دے کر گیا تھا۔ 5 سال بعد۔ آرام سے بھائی، کیا کرتی ہو؟ لڑکھڑاتی ایلسا کو تیزی سے تھامے برق نے اسے بری طرح ڈپٹا تو اس نے منہ بسوڑ لیا۔ میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گی، آپ نے پھر مجھے ڈانٹا ہے۔ برق کے ڈانٹنے پر اس نے ہمیشہ والی دھمکی دی تو اس نے بے ساختہ ہی جھک کر اس کے غصے کو پی لیا۔ میری ٹیڈی بیئر، تم جلدی جلدی چل رہی تھیں، آرام سے چلو، میری بیٹی کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ برق اور ایلسا کا ایک بیٹا تھا، جبکہ وہ دوسری بار ماں بن رہی تھی۔ اس کا 7واں منتھ چل رہا تھا اور ہانگ لی کی مہربانی سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کی بیٹی ہونے والی ہے۔ جبھی وہ ان دنوں
بے پناہ خوش تھا۔ اسے بیٹی کا بہت ارمان تھا اور اس کی خواہش اب جا کر پوری ہو رہی تھی۔ بس اب رومانس نہ شروع کر دینا، آپ کا بیٹا مزید انتظار نہیں کر سکے گا، نیا سال لگنے میں بس 5 منٹ رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں شنک کے میسج پر میسج آ رہے ہیں۔ اس نے خود پر جھکتے ہوئے برق کو پیچھے کیا اور اپنا موبائل اس کے چہرے کے سامنے کیا جہاں شنک کے لاتعداد میسج شو ہو رہے تھے۔ اچھا بھائی ابھی چلو، باقی کا رومانس ہم گھر پر کر لیں گے۔ اس کے بھرے بھرے گال کو چوم کر اسے احتیاط سے اپنے ساتھ لیے اندر ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بیٹے کی سالگرہ نئے سال کے پہلے دن آتی تھی اور وہ کیک 12 بجتے ہی کاٹ لیتے تھے کہ نیا سال اور سالگرہ کی خوشی ایک ساتھ ہی منا لی جاتی تھی۔ کاؤنٹ ڈاؤن مکمل ہوتے ہی فائر ورکس شروع ہو گئے تھے اور اسی سیلیبریشن میں برق اور ایلسا کے 4 سالہ کیوٹ سے لی مین ہو نے کیک کاٹا تھا۔ نیا سال مبارک ہو۔ اپنی 2 سال کی بیٹی کو گود میں لیے ہونگ لی نے شانگ کے لبوں پر جھک کر اسے وش کیا تو وہ جواباً اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ ہیپی نیو ایئر میری ٹیڈی بیئر۔ اس نے شدت سے اس کے سرخے مائع لبوں کو مزید سرخ کر ڈالا تھا۔ آپ کو بھی، اس نے شرما کر کہتے اسے گال پر پیار دیا تو وہ اسے خود میں بھینچ گیا۔ مجھے بھی وش کریں ڈیڈی۔ اپنے بیٹی کی ناراضگی بھری پکار پر اس نے جھک کر اسے گود میں بھرا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ اس کے گال چومے تھے۔ ہیپی نیو ایئر، اختتام بالخیر۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ انٹرسٹنگ سا ناول جو کہ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے تھا؟ تو امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔